بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ من كنت مولاه فهذا علي مولاه يوم الغدير الناس في فرحانة من شال جفك يا علي مولانا، من شال جفك يا علي مولانا. يوم الغدير الناس في فرحانة من شال جفك يا علي مولانا، من شال جفك يا علي مولانا. علي 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 علي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے سب سے پہلے تو ہم پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس عظیم 18 ذی الحج کے دن ہم کو یہ سعادت عطا کی کہ ہم سب لوگ جمع ہو کر اس دن کے متعلق گفتگو کر سکیں. دیکھیے، غدیر فقط ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک عقیدے کا نام ہے. غدیر گلشن توحید کے غنچوں کو سیراب کرنے والا پانی ہے. 1400 سال سے محبان اہل بیت غدیر کے اس بابرکت پانی کو شجر ولایت کی جڑوں میں چھڑکتے ہیں اور وہاں سے عقائد حقہ کے ہرے بھرے پودوں اور محبت اہل بیت کے خوبصورت پھولوں کو پروان چڑھاتے ہیں. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض و عداوت رکھنے والوں سے اظہار برات کر کے اطراف کے کانٹوں اور شوریدہ زمین کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکتے. غدیر کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ غدیر اصل میں ایک پھول سرات ہے جس پر مومن تو آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، لیکن ہر منافق اور ہر دشمن اہل بیت کٹ کر نیچے گر جائے گا. غدیر ایک ایسا پروگرام ہے جس کا منصوبہ ساز پروردگار عالم ہے، اعلان کرنے والے رسول خدا ہیں، اور اسے جادہ عمل پہنا ائمہ اطہار علیہم السلام. خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت فخر و مباحت کیا. اور جب ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی طرف سے آپ کے لیے پیغمبر کی عطا کردہ سب سے بڑی فضیلت کون سی؟ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدا کے حکم سے مجھے غدیر خم میں ولایت کا تاج پہنانا، یہ سب سے بڑی فضیلت مجھ کو عطا کی گئی. باقاعدہ کتاب سلیم ابن قیس الہلالی، ان کی اس کتاب کے اندر بھی حدیث نمبر 60 کے ذیل میں یہ روایت جو ہے بیان کی گئی. اور کتاب سلیم ابن قیس الہلالی کا اردو ترجمہ بھی اسرار آل محمد کے نام سے ہو چکا. اچھا، خود آپ لوگوں کے لیے انتہائی فضیلت کا باعث ہے آج کا دن. آپ سب لوگوں کے لیے وہ کیا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین
جن کی ولایت کو قبول کرنے والوں کی مثال آدم کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کی مانند، اور جنہوں نے روز غدیر آپ کی ولایت کا انکار کیا ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی ہم آپ لوگ جو کہ مولا کی ولایت کے اوپر عقائد مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی مثال آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتوں کی مانند قرار دی گئی۔ اور صرف یہی نہیں کہ انسانوں ہی کو فقط جو ہے انہی کے سامنے ولایت امیر المومنین پیش کی گئی، بلکہ کائنات کی ہر چیز پر ولایت امیر المومنین پیش کی گئی، ہر چیز پر، حتیٰ کہ آسمانوں تک کے اوپر پیش کی گئی۔ جب یہ ہمارے 8ویں امام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے آسمان والوں پر غدیر کے دن جب ولایت پیش کی تو 7ویں آسمان نے سبقت کی، 7ویں آسمان تو پروردگار نے اسے اپنے فرش کے لیے مزین فرما دی۔ اس کے بعد 4تھے آسمان نے سبقت کی، یعنی آگے بڑھ کر ولایت علی کو قبول کیا تو پروردگار نے اس کو بیت معمور سے مزین فرما دیا۔ اس کے بعد پہلے آسمان نے سبقت کی تو پروردگار نے اسے ستاروں سے مزین فرمایا۔ اور زمین کے حصوں کے اوپر جب ولایت پیش کی گئی تو سب سے پہلے مکے نے ولایت قبول کی، اس کے بعد مدینے نے ولایت قبول کی، اور اس کے بعد پھر کوفے نے ولایت قبول کی۔ اور جب جمادات وغیرہ کے اوپر ولایت پیش کی گئی تو سب سے پہلے جن پتھروں نے ولایت کو قبول کیا اس میں عقیق تھا، فیروزہ تھا، اور اس کے بعد پھر یاقوت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سب بڑے بڑے پریشس اسٹون جو ہیں جو کہے جاتے ہیں، انہوں نے ولایت علی کو قبول کرنے میں سبقت کی تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سونے اور چاندی نے بھی ولایت کو قبول کرنے میں سبقت کی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی طور پر عزت اور مقام اور قدر و قیمت ان دھاتوں کی جو بہت بڑھ گئی۔ اور اسی طرح سے پانیوں کے اوپر ولایت کو پیش کیا گیا۔ وہ پانی کی جس نے ولایت کو قبول کیا وہ میٹھا ہو گیا، خوشگوار ہو گیا، استعمال کے قابل ہو گیا، اور وہ تمام پانی کے جو کڑوے ہیں، کھارے ہیں، شوریدہ ہیں، استعمال کے قابل نہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسی طریقے سے روایتوں میں کہ پرندوں تک کے اوپر ولایت علی کو پیش کیا گیا۔ وہ تمام پرندے جو بہت خوش الحان ہیں، بہت اچھی آوازوں والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی کو قبول کیا۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ جو فصیح ترین جو گفتگو کرتے ہیں یہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی کو اس انداز سے قبول کیا۔ یہ وہ دن ہے بہرحال کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی، حضرت موسیٰ نے اسی دن حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا حضرت موسیٰ نے۔ یہ وہی دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یعنی انتہائی عظمت کا حامل یہ دن ہے کہ جب ہم اس دن کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ شاید کوئی یہ گمان کرے کہ خدا نے غدیر سے زیادہ بھی کسی اور دن کو محترم قرار دیا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں، نہیں خدا کی قسم نہیں، نہیں خدا کی قسم نہیں۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کا لقب ہی صادق ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص گمان کرتا ہے تو وہ اپنے گمان میں حق نہیں ہے، اس دن سے زیادہ کوئی دن خدا کے نزدیک محترم نہیں۔ اور روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن 4 دنوں کو دلہنوں کی طرح سے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا۔ 4 دنوں کو دیکھیے، قیامت کے دن ہر تمام حقیقتیں ایک زندہ وجود کے مانند موجود ہوں گی، تو ہر چیز وہاں پر زندہ ہو جائے گی۔ ان 4 دنوں کو دلہن کی مانند بارگاہ خداوندی میں قیامت کے روز پیش کیا جائے گا، جس میں سے ایک تو عید الفطر ہے، ایک عید قربان والا دن ہے، ایک روز جمعہ ہے جس کو روایت میں اس کو بھی عید کا اور خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے، اور ایک ہے عید غدیر۔ اور ان تمام دنوں میں عید غدیر کی حیثیت ایسی ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوا کرتا۔ تو بہرحال اور یہ وہ دن ہے
کہ جس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ قیامت کے دن غدیر کے دن کی بڑی عجیب و غریب شان ہو جائے گی، اور اس دن کو جب یہ دن مجسم کوئی صورت اختیار کر لے گا وہاں، اس دن کو قیامت کے دن پیغمبر اسلام اور امیر المومنین اور تمام ملائکہ اور ان کے ساتھ حضرت سلمان، حضرت ابوذر، مقداد اور حضرت عمار یاسر کی ہمراہی میں اس دن کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بہت عظیم دن ہے، یعنی جس وقت پیغمبر اسلام اور امیر المومنین اور ملائکہ اور یہ اہم ترین اصحاب یہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو اس دن کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام حسن مجتبی علیہ السلام امام حسن کے گھر جشن منایا جاتا تھا، اور خود امیر المومنین علیہ السلام بھی اس جشن میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس جشن میں مہمانوں کی خوب پذیرائی ہوا کرتی تھی، خاطر مدارت ہوا کرتی تھی، اور یہ وہی دن ہے کہ جس کے متعلق 8ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن ملائکہ شیعوں کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب شان آج کے دن کی 18 ذی الحجہ کے دن۔ روایات میں ملتا ہے کہ جنت کے جو پرندے ہیں وہ جنت کی نہروں میں خود کو ڈبوتے ہیں آج کے دن، اور پھر اس کے بعد مشک و عنبر پر لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد ملائکہ کے اوپر مشک و عنبر کو چھڑکتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب آج کا دن۔ دیکھیے کیوں نہ ہو یہ عظیم دن کہ ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن، ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ قطعاً ناممکن۔ بہت سارے سلسلے میں واقعات وغیرہ بھی بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ ابھی آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں ذکر بھی کریں۔ تو بہرحال آج کے دن کی آسمانوں میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی حالت ہوتی ہے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن کو آسمانوں میں عہد معہود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بھی چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عید غدیر زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور، زمین سے زیادہ آسمان والوں میں۔ جیسے کہ ابھی میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ولایت علی کے بغیر کیونکہ جنت میں داخلہ ناممکن۔ ایک عالم گزرے ہیں ہمارے، بہت تبلیغ کے لیے مختلف گاؤں دیہات وغیرہ جایا کرتے تھے، وہ کہنے لگے جب ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت ہی شاندار ایک بزرگ تھے، لیکن وہ مذہب حقہ پر نہیں تھے، اور ولایت علی کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں بہت دن وہاں پر اس گاؤں کے اندر مہمان رہا، لیکن میں ان کو مذہب حق قبول کرنے کے لیے قائل نہیں کیا۔ میں اپنے گاؤں واپس آ گیا، لیکن اتنی نورانی ان کی شخصیت تھی، میں بڑا افسوس کرتا رہا کہ کم سے کم ان کی اتنی بوڑھے اور بزرگ ہو گئے ہیں، مجھے کم سے کم پیغام حق ان تک پہنچا دینا چاہیے تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اپنے شہر سے دوبارہ اسی گاؤں میں واپس گیا کہ نہیں، مجھے پیغام حق کو ان کو پہنچانا، اتنی نورانی شخصیت ہے ان کی کہ اگر یہ ولایت علی قبول کر کے یہ بغیر دنیا سے چلے گئے تو بڑا نقصان ہوگا۔ کہہ رہے میں جب ان کے گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ اور سنا جا کر لوگوں سے پتہ چلا وہ بزرگ انتقال کر گئے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے ان کے بیٹوں سے کہا کم سے کم مجھے ان کی قبر پر ہی جا کر پہنچا دیں۔ بیٹے مجھے ان کی قبر پر لے گئے، وہاں میں نے فاتحہ خوانی وغیرہ کی، لیکن بہت ہی افسوس سے ہاتھ ملتا ہوا جب گھر واپس آیا اور رات کو آ کر سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑی عجیب و غریب سی جگہ ہے، اور وہاں کچھ مسند بچھی ہوئی جس پہ وہی بزرگ کچھ نورانی شخصیات کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور ان کے بالکل پیچھے ایک شیشے کی ایک دیوار ہے،
اور اس دیوار کے بالکل پیچھے ایک اتنا زبردست اور حسین منظر ہے جس طرح سے جنت ہوا کرتی. یہ جنت کا کانسیپٹ دماغ میں آتا ہے. ان بزرگ نے مجھے دیکھا اور مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ کی جو پریشانی میرے متعلق تھی وہ بالکل وجہ تھی، لیکن میرے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی تھی. تو یہاں پر قبر میں میرے لیے اس بات کا، یہ جو اطراف میں آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ملائکہ ہیں جو مجھے ولایت علی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور جب میں اس ولایت علی کی تعلیم کو مکمل کر لوں گا تو شیشے کے پیچھے جو جنت نظر آ رہی ہے میں اس میں چلا جاؤں گا. کیونکہ ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے. اور ایک واقعہ وہ ہے کہ جو کہ ہم نے موت کی جب ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی سنایا تھا، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کا. بیچ میں ذکر آ گیا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی تو ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوں، اگرچہ بیچ میں اس کا آنا نہیں تھا ذکر، لیکن بہرحال کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی براہ راست اپنا یہ واقعہ سنا رہے. کہہ رہے میں چھوٹا تھا اس زمانے میں، جوانی کا بالکل ابتدائی دور تھا. ہم جس علاقے میں رہا کرتے تھے وہاں ایک آفندی قبیلہ رہا کرتا تھا جو مذہب اہل بیت پر نہیں تھا. اس میں سے ایک بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا. اس بوڑھی عورت کی ایک بچی تھی، ایک بیٹی اس کی، ماں سے اتنی زیادہ جذباتی وابستگی رکھتی تھی کہ اس نے رو رو کے اتنا برا حال کیا اور ایسی دیوانہ وار کیفیت ہو گئی کہ ماں کو کسی صورت چھوڑ نہیں رہی. یہاں تک کہ ماں کو جب قبر میں لٹایا تو اس کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ لوگوں نے گمان کیا کہ اگر اس کو ماں کے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا تو یہ خود اسی وقت کہیں نہ مر جائے. تو لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں اور کہا کہ ٹھیک ہے جب نہیں چھوڑ رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ قبر کو مکمل بند نہیں کرتے، تھوڑا سا حصہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ ہوا اندر جاتی رہے، جب تھوڑا اس کو قرار آ جائے گا تو خود ہی باہر آ جائے گی. بہرحال شام کے وقت دفن کیا گیا تھا اس کو. رات کو لوگ اپنے گھر آ گئے کہ تھوڑا سا، اس زمانے میں اتنے زیادہ ڈر اور خوف کا سما قبرستانوں میں اس لحاظ سے نہیں ہوتا تھا. اس کو بہرحال چھوڑ دیا قبر میں ماں کے ساتھ. یہ خود، اچھا یہ الگ سے کوئی واقعہ نہیں، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی نے خود یہ واقعہ کہا کہ ہمارے اپنے محلے میں پیش آیا. کہہ رہے اگلے دن جب لوگ اس کو گئے، اس کو لڑکی کو دیکھنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے، تو دیکھا جب کہ بہت ہی عجیب و غریب منظر ہے. وہ لڑکی جو کہ جوان تھی کسی گڑیا کی جیسی شکل کے اندر تبدیل ہو گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے. اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا، یہ کیا حال تمہارا ہو گیا؟ کہا کہ جب رات ہوئی آپ لوگ سب چلے گئے تو اس وقت اچانک سے قبر میں کچھ شخصیات تشریف لائیں اور میری ماں سے آ کر سوال و جواب کرنے شروع کی. تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا قبلہ کون سا ہے، تیرا نبی کون ہے. یہاں تک کہ جب اس عورت سے یہ پوچھا ان شخصیات نے کہ تیرا امام کون ہے، تو وہ عورت خاموش ہو گئی، کیونکہ مذہب اہل بیت پر نہیں تھی، ولایت علی کو نہیں مانتی تھی. وہ خاموش ہو گئی. کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان نورانی شخصیات کے پیچھے ایک عظیم نورانی شخصیت کھڑی ہوئی تھی جس نے میری ماں کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں سے کہا، یعنی جو وہ نورانی شخصیات موجود تھیں، کہ میں اس عورت کا امام نہیں ہوں. اور یہ کہہ کے وہ شخصیت واپس چلی گئی. کہہ رہے بس ان شخصیت کا جانا تھا کہ فرشتوں نے آگ کے گرز نکالا اور میری ماں کے اس طرح سے مارا کہ پوری قبر جو ہے وہ آگ سے بھر گئی. اور اتنا دہشت زدہ کرنے والا وہ تھا کہ یہ جو میری حالت آپ کو نظر آ رہی ہے اس رات کے اس واقعے کی وجہ سے. کہہ رہے ہیں اس واقعے کے بعد بہت شہرت ہوئی اس واقعے کی اور وہ پورا آفندی قبیلہ اس نے مذہب حقہ کو اختیار کر لیا. درود بھیجیے محمد. تو اس اعلان ولایت کو قبول کیے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے اور عذابوں کا سلسلہ قبر ہی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے جو امیر المومنین کی ولایت کا دل سے اقرار نہیں کرے. تو ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ غدیر کے دن کی آسمانوں میں بڑی شہرت ہے، اور یہ بھی ہمارے 8ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر کا وہ دن ہے کہ جس دن خدا جبریل امین کو بیت معمور کے سامنے اپنی کرامت کی تختی نصب کرنے کا حکم دیتا ہے. جبریل امین کو بیت معمور کے سامنے اپنی کرامت کی تختی لگانے کا حکم دیتا ہے.
پھر جبرائیل اس کے پاس جاتے ہیں اور تمام آسمانوں کے ملائکہ وہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کی مدح و ثنا شروع کرتے ہیں اور ائمہ اطہار کے شیعوں اور ان کے دوستوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. باقاعدہ عوالم العلوم میں شیخ عبداللہ بحرانی نے اس روایت کو نقل کیا کہ امیر المومنین اور ائمہ اطہار کے شیعوں اور ان کے دوستوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ عید غدیر کے دن ملائکہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین کی نچھاور کے تحفے ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں. اور نچھاور درخت طوبہ کے وہ پھل ہیں کہ جو شہزادی کی امیر المومنین کے ساتھ شادی کے موقع پر اس شب میں خدا کے حکم سے اس وقت آسمانوں سے پھینکے گئے اور ملائکہ نے انہیں یادگار اور تبرک کے طور پر اٹھا لیا. بحر الانوار کی 43ویں جلد میں اس شہزادی کی شادی کے موقع پر اسے نچھاور کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ. اور موت کی جب گفتگو جب عالم آخرت اور جنت کے قریب جب اور میدان قیامت کی گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے درخت طوبہ کی تفصیل بتاتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا تھا. تو بہرحال اچھا اس کے بعد جب غدیر کا دن اختتام پذیر ہوتا ہے جیسے کہ اب سے چند گھنٹے بعد اختتام ہو جائے گا تو ایک ندا آتی ہے فرشتوں کو کہ اپنے اپنے درجات اور مراتب میں واپس لوٹ جاؤ. اور لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ تم رسول خدا اور امیر المومنین کے اس احترام کی وجہ سے اگلے سال آج کے دن تک ہر لغزش اور ہر خطرے سے امان میں رہو. بحر الانوار کی جلد نمبر 37 کے اندر پوری ان روایات کا تذکرہ. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے متعلق ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ہزاروں آرٹیکل اس دن کے متعلق لکھے جا چکے ہیں, خاص طور پر وہ علماء کہ جن کا غدیر کے سلسلے میں بہت ہی ایکسیپشنل کام, بڑا تخصصی کام ہے, اس میں خود علامہ مجلسی شامل ہے. اس کے علاوہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی ہندی جو انڈیا کے بہت ہی مشہور بڑے شیعہ عالم دین تھے, ان کا کام بہت زیادہ ہے, ناقابل فراموش ہے. اور اسی طرح سے سب سے نمایاں اور بہترین کام علامہ عبد الحسین الامینی کا ہے کہ جنہوں نے الغدیر کے نام سے کتنی معرکۃ الآراء کتاب لکھی. ان کا واقعتاً ان علماء کا کام ناقابل فراموش. تو بہرحال دیکھیے کہ واقع غدیر جو ہے یہ ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے جو کہ 18 ذی الحجہ کے دن 10 ہجری کو اور 21 مارچ کے دن اور جمعرات کا وہ روز تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور مقام غدیر خم میں یہ واقعہ پیش آیا. مقام غدیر خم دیکھیے غدیر کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ بھی نظریہ ہے کہ غدیر اصل میں ایک چشمے کا نام تھا. اور اب معلوم نہیں کچھ عرصے پہلے تک یعنی یہاں پر ایک پانی کا چشمہ سا جمع ہو جاتا ہے, چشمہ سا نکلتا بھی ہے اور مختلف علاقوں سے یا بارش وغیرہ کا پانی اس کے اندر آ کر جمع ہو جاتا ہے. تو غدیر ایک چشمے کا نام تھا. اور خم جو ہے وہ اس ریت کو کہتے ہیں جس پر لہریں پڑی ہوئی. خم وہ ریت جو کہ لہروں والی ریت ہوتی اور اسی کے کنارے کی چشمہ واقع تھی. اچھا غدیر کے لوگوں کے معنی بھی ایسے گڑھے کے جس میں بارش اور سیلاب وغیرہ کا پانی ایک مدت تک جمع رہے. باقاعدہ علامہ زمخشری نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور ایک اور بات بھی کہی ہے کہ اس زمانے میں غدیر ایک رنگریز کا نام تھا. تو مختلف قسم کے سلسلے میں باتیں. بہرحال جو مقام غدیر ہے کہ مکے سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے, 200 کلومیٹر. اور جو میقات احرام ہے, جو احرام پہننے کا ایک میقات ہے, جو لوگ یہاں سے جدہ جاتے ہیں ان کو جوفہ جانا پڑتا. یہ غدیر خم جہاں آپ کو گول دائرے کے اندر جو جگہ مینشن ہو رہی ہے اس کے اندر اس کے برابر میں آپ ایک جگہ دیکھ رہے ہیں جو جس میں لکھا ہوا ہے جوفہ. یہاں پر جدہ جانے والے یہاں پر جا کر احرام باندھتے ہیں. اور یہ جوفہ میدان غدیر سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر. اچھا جوفہ کے معنی اصل میں کوچ کرنے کے معنوں میں. ایک زمانے میں جب سیلاب یہاں پر آیا تھا تو یہاں سیلاب کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کو کوچ کر کے کہیں اور جانا پڑ گیا تھا, اس وجہ سے بھی اس کا نام جوفہ پڑ گیا. اور یہ جو واقعہ غدیر یہاں پر پیش آیا تھا اس واقعے کی یادگار میں ایک مسجد بھی یہاں پر بنائی گئی تھی کہ جو کہ مسجد غدیر کے نام سے تھی.
اچھا، اس کے بعد پھر اس مسجد کو خلافت ثانیہ کے دور میں منہدم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا تھا اس مسجد کی یادگار کو. لیکن بعد میں امیر المومنین کی خلافت کے زمانے میں اس مسجد غدیر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا. اور اس کے بعد حاکم شام کا جب اپنا دور آیا تو اس نے 200 افراد کو بھیج کر اس پیغمبر اسلام کی اس یادگار کو شہید کروا دیا، اور یہ مسجد جو ہے وہ پھر زمین بوس ہو گئی. اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک مسجد غدیر کے مقام پر قائم تھی، موجود تھی، اور لوگوں نے اس کو پھر دوبارہ سے تعمیر کر لیا تھا. مگر وہابیوں کے دوبارہ سے وہاں قابض ہونے کے نتیجے میں اور ان کی تمام کو آثار کو مٹانے کے عقیدے، نظریے اور دشمنی اہل بیت کی وجہ سے اس مسجد کو پھر منہدم کر دیا گیا، اور وہاں اس مسجد کے اب کوئی آثار باقی نہیں. اور آج کل بھی اگر کوئی حاجی حضرات وہاں پر جاتے بھی ہیں تو میدان غدیر اور اس طرف جانا وہ ایک ممنوع زیارت ہے، اور وہاں کسی کو جانے کی قانوناً اجازت نہیں. اچھا، ایک بات اس میں اور بتا دی جائے کہ اعلان غدیر کوئی ایک عام حکم نہیں تھا. دیکھیے، اس سے پہلے جتنے بھی احکامات ہوتے تھے وہ پیغمبر اسلام یا تو اپنے گھر میں وہ تمام احکامات دیتے تھے، یا پھر مسجد نبوی میں پیغمبر وہ تمام احکامات دیا کرتے تھے. یا تو مسجد نبوی میں احکامات ہوتے تھے یا گھر میں پیغمبر سارے احکامات دیتے تھے، اور پھر تمام افراد کو ان احکامات کی اطلاع دی جاتی تھی. لیکن یہ عجیب شان کا حامل اعلان تھا جس کے لیے کتنی دور دراز کی جگہ منتخب کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے کہ غدیر کے دن کی معنی کسی حکم کا بھی اعلان نہیں ہوا جیسا کہ غدیر کے دن کا اعلان ہوا، اور کہا کہ اے رسول اگر تم نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. آج تک کبھی کسی حکم کے متعلق پیغمبر کو یہ بات نہیں کہی گئی. کسی حکم کو پہنچانے میں پیغمبر اتنے متفکر نہیں ہوئے، اتنے پریشان نہیں ہوئے جتنا اس حکم کے پہنچانے میں پریشان تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام اس بات کو جانتے تھے کہ اگر اس بات کو لوگوں نے قبول نہیں کیا تو امت کے لیے ہلاکت ابدی مقرر ہو جائے گی، جنت میں ان کا داخلہ ناممکن ہو جائے گا. کسی بھی حکم کو بیان کرنے میں پیغمبر نے کبھی اتنے بڑے مجمع کا سہارا نہیں لیا اس سے پہلے، اتنا بڑا مجمع کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص انداز سے پیغمبر نے تمام افراد سے اقرار لیا، اور اس سے پہلے کبھی اس طرح سے عہد اور کوئی بیعت نہیں لی تھی پیغمبر نے جس طرح سے اس دن لی. کسی حکم کے بعد یہ نہیں آیا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج اپنی نعمت کو تمام کر دیا، سوائے اس دن. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین بھی اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا باقاعدہ یہ فرمان ہے کہ پیغمبر نے غدیر میں کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا، کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا. باقاعدہ بہار الانوار کی 28ویں جلد میں یہ دونوں معصومین کا فرمان. اچھا، تھوڑا سا ہم واقع غدیر کا صرف ایک آدھ پہلو اب تک آپ سنتی رہی ہیں، لیکن اس پورے واقعے کے اندر ہوا کیا تھا؟ اس وقت شیطانوں کی کیا حالت تھی؟ اس وقت آسمانوں کی کیا حالت تھی؟ اس وقت جبرائیل کیا کر رہے تھے؟ منافقین کیا آپس میں باتیں کر رہے تھے؟ پورا ایک سینیریو اور ایک واقعہ ہے جو بھی آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات کا ذکر کر دیا جائے، وہ یہ کہ دیکھیے پیغمبر اسلام کی اعلان ولایت سے پہلے پیغمبر نے کچھ تدبیریں کی. ایک تو پیغمبر نے مولا کے اوپر بچپن ہی سے ورکنگ شروع کر دی تھی. بنو ہاشم کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا گیا تھا قریش کی طرف سے، اور سخت مالی مشکلات کا شکار تھے بنو ہاشم. حضرت ابو طالب علیہ السلام کثیر الاولاد تھے. تو پیغمبر اسلام نے اپنے چچا حضرت عباس، جو کہ اس وقت بنو ہاشم کے نسبتاً مالدار افراد میں شامل تھے، پیغمبر اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ چچا جان، آپ کے بھائی ابو طالب عیالدار ہیں، سختی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بوجھ کو کچھ ہلکا کریں، اور ان کے بچوں میں سے ایک بچے کو میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں، گود لے لیتا ہوں، ایک کو آپ لے لیجیے، اور ان کی کفالت
ہم کرتے ہیں تاکہ ابو طالب کے اوپر سے، ہمارے چچا کے اوپر سے خرچہ کچھ کم ہو جائے۔ دیکھیے اتنا عظیم ثواب ہے یہ ویسے بھی کہ اکثر وہ آپ کے سر وسیم عام جو ایک حدیث سناتے رہتے ہیں آپ کو کہ فرشتے اگر زمین پہ آتے تو وہ کون سی عبادتیں انجام دیتے، تو 3-4 باتیں، جس کے اندر سے ایک بات یہ بھی تھی کہ فرشتوں کی حسرت یہ ہے کہ اگر وہ زمین پہ آتے تو عیالدار شخص کی مدد کرتے، یعنی واقعی جو کثیر العیال ہو، عیالدار ہو، سختی میں زندگی گزارتا ہو، اس کی مدد کرنا انتہا سے زیادہ فضیلت کا حامل کہ فرشتے تمنا کرتے ہیں اس بات میں۔ اچھا دیکھیے اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے اس بات میں کہ بہرحال اگر بہت سے لوگ ذرا مالدار یا بہتر صورتحال میں ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کسی اور کے بچے کو ہی آپ اٹھا کے اپنے گھر لیں۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کے اس بچے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اس کی اسکولنگ کا خرچہ، اس کی دواؤں کا خرچہ، اس کے کپڑوں کا خرچہ، اس طرح سے بھی اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی چاہے کیوں نہ رہے۔ بہت سے لوگ اڈاپٹ کرنے کے معنی یہ سمجھتے ہیں پورے بچے کو ہم اٹھا کے اپنے گھر لے آئیں تو ایک عجیب سی کیفیت میں ہو جاتی ہے۔ نہیں، آپ جو ذرا سے بھی مالدار ہیں وہ اس طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عباس نے اس بات کو قبول کر لیا اور پیغمبر اسلام اور حضرت عباس دونوں مل کر پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اب حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تمام باتیں ان کے سامنے بھی رکھی۔ اچھا اب دیکھیے اس میں بہت سی غیر ضروری شرم و حیا کا بھی لوگوں میں ناک کٹ جائے گی اور فلاں یا اس طرح کی باتیں، تو یہ خود ساختہ قسم کی باتیں اگر کوئی شخص واقعی دیکھے اور اس طرح سے کوئی پیشکش کرے تو اسے قبول بھی کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی جس کا بھی چاہو انتخاب کر لو۔ اب پیغمبر اسلام نے اس وقت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا، اور پیغمبر اسلام کے چچا نے حضرت جعفر کا انتخاب کیا۔ بس اس وقت سے پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ امیر المومنین رہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول خدا اور حضرت خدیجہ اس وقت خانہ کعبہ میں جب نماز کے لیے جاتے تھے تو ان میں تیسرا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا نماز کے لیے جب یہ لوگ جاتے تھے۔ اور پیغمبر اسلام جب پہاڑوں میں جایا کرتے تھے عبادت انجام دینے کے لیے تو اس وقت بھی میں جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا۔ خود امیر المومنین ان دنوں کی یاد جب کرتے تھے تو نہج البلاغہ میں باقاعدہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھ کو پیغمبر اسلام سے کس قدر قرابت اور قریبی منزلت حاصل ہے۔ مجھے بچپن سے ہی اپنی گود میں پیغمبر اسلام نے ایسے جگہ دی تھی کہ بس ہر وقت مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، ہر وقت مجھے جب بھی ہوتا تھا مجھے اپنے بستر پر جگہ دیتے تھے اور مجھے ہر وقت اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتے تھے۔ مسلسل اپنی خوشبو سے پیغمبر مجھے سرفراز فرماتے تھے، اپنے دانتوں سے غذا چبا چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ اور خود امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے بچپن کے متعلق نہج البلاغہ میں کہ میں رسول کے پیچھے یوں رہتا تھا جیسے کوئی ناقہ یعنی اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا۔ نہ انہوں نے میرے بیان کو کبھی جھوٹا پایا اور نہ میرے عمل کے اندر آج تک پیغمبر نے کوئی غلطی دیکھی، اور روزانہ پیغمبر اپنے اخلاق حسنہ کا ایک نمونہ روزانہ میرے سامنے پیش کرتے تھے اور مجھے کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اور وہ سال جب پیغمبر غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو صرف میں ان کو دیکھتا تھا اور کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت رسول اور خدیجہ کے علاوہ اسلام کا کہیں گزر نہ ہوا تھا، ان میں تیسرا میں تھا۔ میں نور وحی رسالت کا مشاہدہ کرتا تھا، میں خوشبو رسالت سے اپنے دماغ کو معطر رکھتا تھا۔ اور پھر جب ہجرت ہوئی ہے تو پیغمبر نے بستر پر سونے کے لیے بھی امیر المومنین کا انتخاب کیا، اپنی عزیز ترین بیٹی کی شادی سب کے رشتے ریجیکٹ کر کے مولا سے کی، اور جب شادی بھی ہوئی ہے تو شہزادی سے پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا ہوں جو اسلام میں سب سے بہترین ہے، علم میں سب سے زیادہ ہے اور حلم میں سب سے عظیم۔ اور اکثر جنگوں میں پیغمبر اسلام علم امیر المومنین کے ہاتھ میں دیتے تھے، اور ایسے امتیازات امیر المومنین کو حاصل تھے کہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں تھا۔ مسجد نبوی میں سب کے گھروں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے سوائے علی اور فاطمہ کے گھر کے دروازے کے علاوہ۔ پیغمبر نے پیغمبر اسلام نے عقد اخوت جو ہے اپنا بھائی جو بنایا تو امیر المومنین کو بنایا، اور نہ جانے کتنے فضائل کا ایک انبار ہے۔ واضح ترین بات تھی کہ اتنے فضائل کا حامل ہی پیغمبر اسلام کا صحیح طور پر جانشین ہو سکتا ہے۔
یہ تمام مختلف مراحل پہ پیغمبر اسلام کے جملے ارشاد فرما کر ایسی تدبیریں کر رہے تھے کہ لوگوں کو واضح طور پر پتہ چل جائے کہ ہر موقع پر امیر المومنین کو اولیت دینا، ہر موقع پر ان کو آگے رکھنا، ہر موقع پر ان کے فضائل کو بیان کرنا، کہ کسی رشتہ داری کی بیس پہ میں یہ سب باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حکم خداوندی کی بیس پر کر رہا ہوں، اور میرٹ کی بیس پر صحیح معنوں میں اگر کوئی جانشین ہو سکتا ہے پوری کائنات کے اندر جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے پیغمبر اسلام کے بعد، تو وہ امیر المومنین ہی کی ذات گرامی ہے۔ مختلف پیغمبر مختلف طریقوں سے یہ تدبیریں کر کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھاتے رہے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ غدیر تھا، اب اس کے اندر کچھ پیغامات بھی آئیں گے، لیکن یہ ہوا کیسے تھا یہ واقعہ؟ تو دیکھیے اس کی باقاعدہ پلاننگ پیغمبر اسلام نے کس طرح سے کی تھی۔ ہجرت کے بعد جب پیغمبر اسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو اس کے بعد پیغمبر 3 دفعہ صرف مکے آئے۔ ایک تو سن 8 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس وقت پیغمبر اسلام نے مکے کی طرف کا سفر اختیار کیا تھا، مشرکین سے معاہدہ کیا تھا اور واپس چلے گئے تھے۔ دوسری، یہ تو 8 ہجری کی بات تھی، پھر دوسرا 9 ہجری میں فتح مکہ جب ہوئی تھی تو پیغمبر فتح مکہ کے موقع پر یہاں پر آئے تھے، عمرہ ادا کیا تھا اور پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ اور تیسرا واقعہ وہ سن 10 ہجری میں پیغمبر اسلام کا آخری حج، اس کے لیے پیغمبر اسلام یہاں پر تشریف لائے، اور رسمی طور پر پیغمبر نے اعلان کر دیا پہلے ہی سے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ حج پر چلنا چاہیں چلیں، اور ایسے اشارے دے دیے تھے کہ یہ میرا آخری حج۔ ہر جگہ پیغمبر نے باقاعدہ رسمی طور پر بھی اعلانات کروائے، اور ایسی پلاننگ کی کہ اطراف مدینہ کے اندر بھی باقاعدہ منادی بھیجے گئے کہ میں آخری حج کے لیے جا رہا ہوں اپنی، جس کو بھی ساتھ چلنا چاہے چلیں۔ اچھا، مدینے سے جب مکے کی طرف پیغمبر نے سفر شروع کیا تو سفر میں بھی مختلف علاقوں اور محلوں کے اندر اور مختلف شہروں تک یہ پیغام پہنچ چکا تھا، اور لوگ اپنے اپنے گھروں سے حج کے لیے نکل پڑے تھے۔ اچھا، مکے کے اطراف سے بھی لوگوں نے چلنا شروع کیا، یمن کی طرف سے اور دیگر شہروں سے بھی لوگ جو ہے چلنے لگے اور سفر حج کو اختیار کیا۔ تقریباً 1,20,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ حج کے لیے آئے۔ 70 افراد تو پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینہ سے ساتھ چلے تھے، باقی اطراف سے چلنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ مدینے سے مکے تک کا تمام علاقہ گویا لبیک کی فضاؤں سے اس وقت گونج رہا ہو۔ پیغمبر اسلام نے ہفتے کے دن 25 ذی القعدہ کو غسل کیا اور اس کے بعد احرام کے 2 کپڑے لے کر مدینے سے باہر آئے۔ ذوالحلیفہ یا آبیار علی، جس جگہ پر ایک مسجد شجرہ بھی ہے، جنہوں نے حج و عمرہ کیا ہے یقیناً اس مسجد کو دیکھا ہوگا۔ پیغمبر اسلام اس جگہ پر تشریف لائے، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور پیغمبر کی تمام ازواج جو تھیں وہ بھی پیغمبر کے ساتھ تھیں۔ سب کے سب اونٹوں پر سوار تھے، کجاووں پر سوار تھے، محملوں پر سوار تھے۔ یہاں پر ایک بات روک کے عرض کر دوں کہ بہت سے افراد آج کل یہ بات بھی سننے کو آتی ہے کہ ان لوگوں نے بلا وجہ حج کا اتنا شور لگایا ہوا، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ شہزادی کونین نے کون سا حج کیا؟ تو ان کے لیے تفصیلی جواب تو بعد میں ہے۔ پہلے تو یہ کہ پیغمبر کا جو آخری حج ہے جس میں اعلان غدیر ہوا، اس میں شہزادی ساتھ تھی پیغمبر کی۔ تو یہ جو احمقانہ قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں، تو بہرحال تو پیغمبر نے مسجد شجرہ سے احرام باندھا اور مکے کی طرف چلنا شروع ہوئی۔ مختلف منزلوں پر رکے، بعض افراد کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، اور لوگوں نے بہت شکایت کی۔ جو مدینے سے مکے کی طرف جا چکے ان کو پتہ ہے کتنا لمبا سفر ہے، کیسی گھاٹیاں تھیں، رستے بھی بنے ہوئے نہیں تھے، روڈ بنے ہوئے نہیں تھے، یہاں ایئر کنڈیشن بسوں میں لوگ تھک جاتے ہیں، پیدل لوگ تھے، سواریاں نہیں تھیں۔ پیغمبر کے پاس ہر مشکلات کا اپنے اظہار کیا۔ پیغمبر نے کہا کہ تم اپنی کمروں کو باندھ لو اور تیز تیز چلو یا پھر دوڑو۔ لوگوں نے اس پر عمل کیا تو پیغمبر کے اس فرمان کے نتیجے میں کافی ان کو سکون ملا۔ اور پھر جمعرات کے روز پیغمبر سفر کرتے کرتے مکے اور مدینے کے درمیان ایک علاقہ ہے ابوا کا، جہاں پیغمبر اسلام کی اپنی والدہ گرامی کی قبر ہے، حضرت آمنہ علیہ السلام۔ درود بھیجیے محمد۔ پیغمبر اسلام اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، ان کی زیارت کی، اور اس کے بعد پیغمبر نے پھر اپنا سفر شروع کیا، اور جمعے کے روز پیغمبر اسلام پھر جوفا پہنچ گئے۔ جوفا
جو ابھی اس سے پہلے بھی آپ کو دکھایا، اور جوفے کے بعد سے پھر پیغمبر اسلام ہوتے ہوتے اسی میدان غدیر سے گزرے جہاں حج کے بعد واپس آ کر اعلانات پیغمبر نے کیے، اور غدیر خم سے گزرنے کے بعد اتوار کے روز اصفان ایک علاقہ ہے، وہاں رائٹ پہ یہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوتا ہے آج کل اس میں کہ اصفان اس طرف، تو اتوار کے روز اصفان پہنچے، پیر کی رات کو صرف ایک علاقہ ہے وہاں پہنچے، اور پھر منگل 5 ذی الحجہ کو پیغمبر اسلام مکے پہنچ گئے، مکے۔ اچھا، اس پورے سفر کے اندر ابھی تک آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین کا کہیں نام نہیں۔ امیر المومنین کہاں تھے؟ پیغمبر اسلام نے مدینے سے اپنے سفر کے آغاز میں امیر المومنین کو نجران ایک لشکر دے کر بھیجا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا نجران سے فارغ ہونے کے بعد پھر تم یمن چلے جانا، اور یمن اتنا اہم ترین معاملہ کہ ابھی غدیر کا موقع ہے، پیغمبر کو امیر المومنین کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا، لیکن یمن کیوں بھیج دیا؟ کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ خمس اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اتنا اہم ترین یہ حکم ہے کہ غدیر کے اعلان سے پہلے یمن بھیجا تھا پیغمبر نے امیر المومنین کو خمس اور زکوٰۃ وصول کرنے اور اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، اور ساتھ میں خط بھی دیا تھا کہ یمن سے واپس آتے ہوئے تم مکے میں مجھے جوائن کر لینا۔ مولا کے ساتھ اس وقت 12,000 افراد یمن سے مکہ کی سمت میں جب وہ مولا روانہ ہوئے تو 12,000 افراد ان کے ساتھ تھے۔ دونوں کی ملاقات مکے سے کچھ فاصلے پر پیغمبر کی اور امیر المومنین کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ امیر المومنین نے سارا ماجرا ان کو یمن کا سنایا، پیغمبر بہت خوش ہوئے، کہا تم اپنے لشکر کو لے کر ہمارے ساتھ آ کر ملحق ہو جاؤ۔ پھر امیر المومنین اپنے لشکر کو لے کر آئے، اور منگل 5 ذی الحجہ کو پیغمبر اسلام مکے کے اندر امیر المومنین کے ساتھ داخل ہوئے۔ پھر 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوا، اور حج شروع ہوا عرفات، مزدلفہ، اور یہاں تک کہ پیغمبر اسلام پھر مینا کے میدان میں پیغمبر نے خطبہ بھی دی، اور وہاں پر لوگوں کو ہدایات دی کہ اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں اور جو ہدایات پر عمل نہیں کرے گا، علی ابن ابی طالب اس خلاف ورزی کرنے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے پھر اس موقع پر مینا کے میدان میں حدیث ثقلین بیان کی، انی تارک فیکم الثقلین، یہ والی حدیث یہ پیغمبر نے وہاں پر دوبارہ بیان کی۔ اور اس خطبے کے اندر اہم ترین بات یہ تھی کہ مولا مسلسل اس خطبے کی تکرار حاجیوں کے درمیان کھڑے ہو کر رہے تھے تاکہ دور بیٹھنے والے حاجی بھی اس خطبے کے مندرجات کو سنیں۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے ایک دوسرا خطبہ اس کے بعد مینا ہی میں مسجد خیف یا مسجد خیف میں دیا، اور اس میں آپ نے تفرقے کی بڑی سخت مذمت کی، اور مسئلہ خلافت کو مسجد خیف میں یہاں پر بیان کیا، حدیث ثقلین کو دوبارہ پڑھا، اور غدیر کے سلسلے میں اس طرح سے پیغمبر دماغ سازی اور زمین سازی کرتے جا رہے تھے۔ اس موقع پر منافقین نے مکمل خطرے کا احساس کر لیا اور پیغمبر کے اس خطبے کو بہت سیریس لیا، اور وہیں پر ان افراد نے باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کیا اور قسمیں کھائیں کہ ہم پیغمبر کی اس منصوبے کو خاک میں ملائیں گے نعوذ باللہ، اور اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا۔ اچھا، غدیر پر جانے سے پہلے پیغمبر نے تمام تبرکات اور میراث انبیاء کو اپنے حقیقی جانشین امیر المومنین کے حوالے کی۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے جو صحیفے تھے اور حضرت آدم کے، وہ امیر المومنین کے حوالے کی۔ تورات اور انجیل وہ حوالے کی۔ عصائے موسیٰ وہ امیر المومنین کو سپرد کیا۔ حضرت سلیمان کی انگوٹھی وہ امیر المومنین کو دی، اور اس طرح سے دیگر تبرکات انبیاء جو پیغمبروں کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد اماموں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، امیر المومنین کے سپرد کی۔ اور اس کے بعد ایک خصوصی ملاقات کی امیر المومنین سے جس میں پوری رات اور پورا دن لگ گیا۔ نہ جانے اس میں کیا باتیں ہوئیں، کیا علوم جو ہے علوم نبوت وہ پیغمبر نے امیر المومنین کو منتقل کیے، کیا ہوا اس کی تو زیادہ تفصیل نہیں پتہ، لیکن پورے ایک رات اور ایک دن لگ گیا۔ اور مکے کے اس قیام میں جبریل رسمی طور پر مولا علی کے لیے لقب امیر المومنین پروردگار عالم کی طرف سے لے کر نازل ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے باقاعدہ لوگوں کو حکم دیا کہ ایک ایک شخص امیر المومنین کے پاس جائے اور انہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر مخاطب کرے۔ اس طرح پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اپنے تمام صحابہ سے مولا کے لیے امیر المومنین کے لقب کا اعتراف اور اقرار جو ہے وہ لے لیا۔ اس موقع پر
بہت سی چیزیں ظاہر ہے کہ صحابہ بھی کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے پیغمبر سے آگے کہا کہ پیغمبر اسلام کیا یہ حق خدا اور اس کے رسول کی طرف سے یا مثلا آپ کی طرف سے؟ تو اس وقت پیغمبر اسلام نہایت غصے ہوئے اور کہا کہ یہ حق خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اور خدا نے مجھے اس کا حکم دیا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اعمال مکہ وغیرہ وہ سب جو ہے وہ انجام دیے گئے. اور اس کے بعد مکے والوں کی بڑی شدید خواہش تھی. تقریباً 12 سال سے پیغمبر اسلام مکے سے دور تھے اور کہا کہ پیغمبر کچھ عرصہ ہمارے پاس قیام کریں. پیغمبر اسلام اتنا اہم ترین یہ اعلان تھا کہ پیغمبر نے بالکل انتظار نہیں کیا. 12 سال ہو گئے تھے لیکن پیغمبر نے بالکل انتظار نہیں کیا اور ایک سخت ترین حکم آ گیا کہ محتاجوں اور معذور افراد کے علاوہ کوئی شخص بھی مکے کے اندر نہ رہے اور سب کے سب لوگ مقام غدیر خم کی طرف جو ہے وہ حرکت شروع کریں. مقام غدیر دیکھیے مکے سے واپس آتے ہوئے غدیر ایسی جگہ کے اوپر واقع ہے, ایسا مقام ہے کہ جہاں سے حاجی حضرات اپنے راستے تبدیل کیا کرتے تھے. اچھا پیغمبر نے مستقبل کے حوالے سے اس جگہ کا انتخاب اس وجہ سے کیا تھا کہ جب بھی کبھی لوگ راستہ تبدیل کریں یہاں سے گزریں تو وہی واقعات ذہن نشین ہو جائے اور تجدید بیعت کر کے لوگ یہاں سے اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہوئے حاجی حضرات یہاں سے گزریں. غدیر دیکھیے جیسے کہ ابھی سے پہلے ذکر ہوا ایک بہت بڑا سا میدان تھا جہاں سیلاب اور چشمے وغیرہ کا پانی جو ہے آ کر جمع ہو جاتا تھا. ہم بہت سے مومنین حضرات بھی یہاں آتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ غسل وغیرہ کرنا اور یہاں پر درخت بھی تھے, یعنی درخت بھی تھے یہاں پر پانی بھی تھا. یعنی 3 دن رکنے کے اعتبار سے جو رسومات یہاں پر انجام پانی تھیں اعلان غدیر کے نتیجے میں 3 دن تک اس کے لیے جگہ بڑی مناسب تھی. یعنی پانی بھی تھا, درخت بھی تھے, بہت مناسب جگہ تھی تاکہ اطمینان سے تمام رسومات کو ادا کیا جا سکے. اچھا یہ جیسے میں نے کہا کہ اہم بات یہ تھی کہ پیغمبر اسلام 12 سال سے مکے سے دور ہیں. باوجود یعنی اگر پیغمبر وہاں قیام کر لیتے مکے والوں کے بہت سارے مسائل تھے وہ پوچھ سکتے تھے, ان کی بہت سی باتیں شیئر کرنے کو دل چاہتا تھا مکے والوں کی, پیغمبر کو اپنے حالات سنانے کا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد یہاں کیا ہوا. لیکن پیغمبر اسلام نے بالکل ان کی طرف توجہ نہیں کی اور فوراً مکے سے جو ہے کوچ اختیار کیا حج کے بعد اور سب کو غدیر میں میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا. 1,20,000 سے زائد صحابہ اس جگہ پر آ کر جمع ہوئے. مکے سے تو تقریباً 5,000 افراد تو مکے سے تھے, 12,000 افراد امیر المومنین کے ساتھ یمن سے آئے ہوئے تھے اور یمن والے تو ان کے لیے غدیر کا مقام تو بالکل آؤٹ آف دی وے تھا. مثلا آپ کو ادھر سوراب گوٹ کی طرف جانا ہے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ صدر میں جا کر جمع ہو جائیں سارے, تو کتنا مشکل بات تھی. یعنی پیغمبر نے بالکل برخلاف سمت میں ان کو جو ہے اپنی طرف غدیر کی جو ہے طرف بلایا. اچھا جب پیر کا روز تھا ظہر کے وقت کرراء الغمیم کا جو علاقہ تھا جہاں پر جو غدیر خم واقع ہے اس جگہ پر اس علاقے کا نام یہ تھا. اچانک پیغمبر اسلام نے اپنے راستے کو دائیں طرف کر لیا اور غدیر کی طرف کا رخ کر لیا اور پیغمبر نے باقاعدہ کہا کہ اے لوگوں خدا کی طرف سے دعوت دینے والے کی دعوت پر لبیک کہو, میں خدا کا ایک پیغام لانے والا ہوں. یعنی پیغمبر اسلام نے اشارہ دے دیا کہ کوئی بہت اہم پیغام دینے کا وقت آ گیا, بہت اہم پیغام دینے کا وقت آ گیا. منادی نے باقاعدہ ندائیں دینی شروع کی, تمام لوگ ٹھہر جائیں, آگے بڑھ جانے والے پیچھے آ جائیں, پیچھے آنے والے پیچھے جو رہ گئے افراد وہ وہیں پر ٹھہر جائیں اور تمام معین مقام پر جمع ہونے کا ان کو حکم دیا گیا. لیکن پیغمبر کی طرف سے ایک حکم اور آیا کہ قدیم درختوں کی طرف کوئی نہ جائے, اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا جائے. جو ابھی اس سے پہلے جب میدان غدیر میں آپ نے دیکھا وہاں کھجور کے درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے, اس میں چشمے کے کنارے جو درخت لگے ہوئے تھے وہاں جانے سے پیغمبر نے منع کیا. سواریاں رک گئیں, لوگ واپس لوٹ آئے جو آگے گئے ہوئے تھے اور سب غدیر میں اتر کر اپنی اپنی جگہ تلاش کرنے لگے. انتہائی شدید گرمی تھی, اتنی شدید گرمی اس وقت ہو رہی تھی کہ خود پیغمبر اسلام نے اپنی عبا کا ایک سرا اپنے سر پر اور دوسرا اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا. اتنی شدید یعنی گرمی زمین سے جو ہے وہ اس وقت ہو رہی تھی اور لوگوں نے بھی گرمی کی شدت سے اپنی عبائیں اتار کے اپنے پاؤں پر لپیٹ لی تھی. دیکھیے اس موقع پر اتنی شدید گرمی میں پیغمبر اتنا اہم ترین اعلان کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے مقداد کو, ابو ذر کو اور سلمان کو اور عمار یاسر کو حکم دیا کہ پرانے 5 درخت
جو تالاب کے کنارے مسجد غدیر جو تالاب کے کنارے غدیر کے علاقے میں لگے ہوئے تھے، اس جگہ نیچے ایک ممبر کو تیار کرتے. یہ چاروں صحابہ مقداد، ابو ذر، سلمان اور عمار، انہوں نے وہاں سے اس علاقے سے کانٹوں وغیرہ کو صاف کیا، پتھروں کو جمع کیا، صفائی وغیرہ کام کیا. اس کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کیا اس جگہ پر، اور درختوں کی شاخوں سے باقاعدہ سائبان وہ بنایا گیا. 3 دن کے لیے یہاں پر کیونکہ رہنا تھا، 3 دن کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی، اور اس شامیانے کے نیچے جو درختوں کی شاخوں وغیرہ سے بنایا گیا تھا، اس کے نیچے پتھروں کو ایک دوسرے پر رکھ کر اور اس پر پالان شتر کے جو ممبر ہے وہ تیار کیا گیا، اور اس کے اوپر ایک کپڑا بھی ڈالا گیا. ویسے تو میں نے کسی کتاب کے اندر تو نہیں پڑھا، البتہ ایک ذاکر یہ بیان کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اس کا ریفرنس کسی جگہ ہو، کہ پیغمبر نے پالان شتر یعنی جو اونٹ کے اوپر جو وہ ہوتے ہیں جس پہ بیٹھا جاتا ہے پالان، اس کو انہیں ایسے افراد کے اتار کر وہاں پر رکھے تھے کہ جن کے متعلق ایک امکان پایا جاتا تھا کہ یہاں سے فرار اختیار نہ کر دیں، چھوڑ کے نہ چل جائیں اس جگہ. مثلا کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی شخص کو روکنا ہے تو اس کی گاڑی کی چابیاں لے کے اپنے پاس رکھ لی جائیں. تو بہرحال کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، ایک ذاکر نے البتہ پڑھا تھا، ہو سکتا ہے کوئی ریفرنس اس کا ہو. تو اس طرح سے باقاعدہ ایک ممبر بنایا گیا، اور اس کے اوپر ایک چادر یا کوئی کپڑا جو ہے وہ ڈال دیا گیا. اچھا، ممبر کو بالکل مجمع کے درمیان میں بنایا گیا تھا یہاں اس وجہ سے تاکہ ہر شخص پیغمبر اسلام کو دیکھ لے اور ہر شخص پیغمبر اسلام کی تمام گفتگو کو بھی سن لے. اور درمیان میں کچھ لوگ کھڑے کیے گئے تھے مجمع کے کہ پیغمبر اسلام جو کہیں وہ بات دوسروں آگے تک پیچھے تک پہنچاتے جائیں. کتنی زبردست پلاننگ جو ہے اس کے ساتھ ہوئی. اچھا، لوگ بہت شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، اور باقاعدہ اس وقت منادی نے ندا دی کہ اب نماز جماعت قائم ہوگی، نماز کا وقت آ گیا تھا. لوگ اپنی صفیں جو ہیں وہ درست کرنے لگے. پیغمبر اسلام جو تھے اپنے خیمے سے باہر آئے، اور اس کے بعد نماز جماعت کی امامت پیغمبر نے میدان غدیر میں فرمائی. یہ صرف ایک آپ کو احساس دلانے کے لیے، کہ ویژوالائز کرانے کے لیے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہوگا. تو پیغمبر اسلام نے نماز جماعت کی امامت کرائی. پھر پیغمبر اسلام ممبر پر تشریف لے گئے اور امیر المومنین کو اپنے پاس بلا لیا. خطبہ شروع ہونے سے پہلے مولا جو تھے وہ ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور پیغمبر اسلام نے اپنے دایاں ہاتھ امیر المومنین کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا. پیغمبر اسلام نے مجمع کے دائیں بائیں نگاہ ڈالی، صرف ایک ویژوالائز کرانے کے لیے آپ کو کہ کس طرح سے یہ ہوا ہوگا. سب لوگ انتظار میں تھے کہ پیغمبر کیا جملے ارشاد فرمانے والے. اچھا، جلسے کے ایک طرف عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس طرح سے ان کا انتظام کیا گیا تھا کہ عورتیں بھی پیغمبر اسلام کو دیکھ بھی رہی تھیں اور سن بھی رہی تھیں. اس کے بعد پھر خطبہ شروع ہوا. کائنات نے ایسا حسین منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ دو عظیم شخصیات ایک 1,20,000 صحابہ کا مجموعہ بالکل منتظر کہ پیغمبر کیا بات کہنے والے. چشم فلک نے منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. 1,24,000 انبیاء کی پچھلی 6,000 تاریخ میں کسی نبی کی تقریر کے لیے اتنا بڑا مجمع آج تک کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا کائنات کی تاریخ میں. 1 گھنٹہ تقریباً پیغمبر اسلام کا وہ خطبہ وہاں پر جاری رہا، جس میں سے ہمیں صرف من کنتو مولا وغیرہ کے علاوہ کوئی کسی دوسرے جملے کا علم بھی نہیں. پورا خطبہ پڑھنا چاہیے، کچھ مندرجات میں اس کے ذکر کروں گا. علماء نے پورے خطبہ غدیر کو 11 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے میں پروردگار کی حمد و ثنا بیان کی تھی، اور پھر اس کے بعد بیان کیا کہ مجھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ایک اہم پیغام تم کو دینا ہے، اور اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، اور میں خدا کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوں. اور پھر قیامت تک آنے والے 12 اماموں کی امامت کا باقاعدہ اس خطبے کے اندر پیغمبر اسلام نے اعلان کیا. اور پھر مولا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور یہ بھی کہا کہ پروردگار جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اسے رسوا کرے تو اسے ذلیل و رسوا کر. اور اس کے بعد تمام ائمہ جو اہل بیت ہیں ان کا بھی ایک تعارف کرایا، اور کہا کہ جو اس
اعلان ولایت کو نہیں مانے گا اس کے پچھلے تمام اعمال اکارت اور حبط کر دیے جائیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، خدا کے عذابوں کا تذکرہ کیا، اور ان آئمہ برحق کے مقابلے میں آئمہ ضلال جو گمراہ کر دینے والے آئمہ ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوا، اور امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس خطبے میں ہوا، اور ان کے اوصاف جو وہ بیان کیے گئے، اور ہاتھوں کو بلند کر کے گویا آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا کہ کسی کو اس کے بعد پھر کوئی ابہام نہ رہے۔ من کن تو مولا ہو والا، یہ چھوٹا سا جملہ یہ پوری کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے، اور ہاتھوں کو بلند کر کے پیغمبر اسلام نے اپنے قول کو ایک فعل کی شکل بھی دے دی۔ اب ہو سکتا تھا کہ فردن 1,20,000 صحابہ سے بیعت لینا فردن ممکن نہ ہوتا، بہت سے ہو سکتا ہے کہ حاضر ہی نہ ہوتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے نکل جاتے، کوئی بہانہ کر دیتے، تو پیغمبر اسلام نے اس کی بھی تدبیر جو ہے وہ کر رکھی تھی، اور کہا کہ ایھا الناس، اتنے کم وقت میں اتنی بڑی تعداد کا بیعت کرنا ممکن نہیں ہے، جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کی تکرار کرتے رہو اور کہو کہ ہم نے اس مدعا پر آپ کی بیعت کر لی ہے، اور اس سلسلے میں ہم دل و جان سے اور اپنی زبانوں سے اور اپنے ضمیروں سے اور اپنے ہاتھوں سے ہم نے عہد و پیمان لے لیا ہے کہ جو شخص ہاتھوں سے بیعت کر چکا ہے وہ ہاتھ سے، اور جو ہاتھ سے بیعت نہیں کر سکا ہے وہ زبان سے اس بات کا اقرار کر چکا ہے۔ اور جیسے ہی پیغمبر نے اپنے خطبے کو ختم کیا تو بہت اختصار کے ساتھ، میں نے اتنا طویل خطبہ بس ایسی چند جملوں کے اندر گفتگو آپ کو آگے بڑھاتے یہاں تک لے کر آیا، خطبے کے اختتام پر مبارکبادوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ہر طرف سے لوگ چاروں اطراف سے امیر المومنین کی طرف مبارکباد کے لیے ممبر کی طرف بڑھنے لگے، سب مبارکباد دے رہے تھے، اور پیغمبر اسلام یہ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی جمیع العالمین، اور مجمع سے بڑی عجیب و غریب تہنیت کی آوازیں نکل رہی تھیں، ہاں ہم نے سن لیا ہے، ہاں ہم دل و جان سے اور اپنی زبانوں سے اپنے ہاتھوں سے اطاعت کرتے ہیں۔ مجمع سے جو آوازیں اس وقت اٹھ رہی تھیں، ان کے شور نے اجتماع کی شان و شوکت کو ایک عجیب رنگ دے دیا تھا، اور ایک جشن کا سا ایک سما تقریباً وہاں پر پیدا ہو گیا تھا۔ پیغمبر نے اس سے پہلے بڑی سے بڑی فتح، حتیٰ کہ فتح مکہ، ان فتحنا لک فتحا مبینا، جسے فتح مبین کا آگے وہ جملے ارشاد فرمائے جو کبھی اتنی بڑی فتح مکہ میں بھی ارشاد نہیں فرمائے تھے۔ پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے ہن اونی، مجھے مبارکباد دو، مجھے تہنیت پیش کرو، خود سے پیغمبر آگے بڑھ کر کہہ رہے تھے لوگوں سے، اس لیے کہ خدا نے مجھ سے نبوت اور میرے اہل بیت سے امامت کو مخصوص کر دیا۔ پیغمبر سے جو منادی تھے وہ باقاعدہ اس حکم کو لے کر میدان غدیر کے مجمع کے اندر گھوم گھوم کے خلاصے غدیر کی تکرار کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے پیغمبر نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، بار بار پیغمبر کی طرف سے منادی مجمع کے اندر گھوم گھوم کے اس بات کا اعلان کر رہے تھے۔ پھر پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ 2 خیمے لگائے جائیں، 2 خیمے، ایک خیمے کے اندر پیغمبر اسلام خود بیٹھ گئے اور خود تشریف فرما ہوئے، اور دوسرے خیمے کے دروازے پر امیر المومنین کو بیٹھنے کا حکم دیا کہ گروہ در گروہ آئیں اور امیر المومنین کی باقاعدہ آ کر بیعت کریں۔ لوگ آ رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، اور 3 دن اسی طرح سے یہ بیعت کا سلسلہ یہاں پر جاری رہا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے بیعت کر لی اور کوئی شخص بھی باقی نہیں بچا کہ جس نے بیعت نہ کی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی، جن افراد نے سب سے پہلے مبارکبادیں آ کر دی انہوں نے سب سے پہلے اس عہد کی عہد شکنی کی، سب سے پہلے۔ باقی جو افراد تھے اس کے علاوہ انہوں تو بے چون و چرا بیعت کر لی، لیکن 2 افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے شک و شبے کا اظہار کیا اور پیغمبر سے آ کر کہا کہ یہ جو آپ نے ابھی اعلان کیا ہے کیا یہ حکم خدا اور اس کے رسول کی طرف سے یا آپ نے اپنی ذاتی حیثیت میں اعلان کیا؟ پیغمبر نے ان 2 افراد سے فرمایا ہاں خدا اور اس کے رسول کے حکم پر میں نے اعلان کیا۔ اچھا، اس وقت عورتوں نے بھی بیعت کی۔ خواتین سوچتی ہیں کہ بھائی ہمارا اس میں تو کوئی تذکرہ کسی جگہ پہ نہیں آیا، عورتوں کی بھی باقاعدہ بیعت ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہاں جا کر بیعت کریں امیر المومنین کی، حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کر سلام تمہیں کرنا اور بیعت کرنی اور مبارکباد دینی۔ اور اس حکم کو پیغمبر نے اپنی ازواج کو بھی دیا کہ آپ کو بھی جانا ہے اور اسی انداز سے امیر المومنین کو مبارکباد دینی ہے اور اس طرح سے ان کو سلام کرنا۔ اچھا، پیغمبر نے عورتوں کی بیعت کے سلسلے میں ایک طریقہ کار یہ کیا کہ بہت بڑا سا برتن لیا
اور اس میں پانی بھرا اور اس برتن کے بالکل بڑے برتن کے درمیان میں ایک پردہ لگایا گیا اور امیر المومنین کو حکم ہوا کہ ایک جگہ اس برتن کے اندر پانی کے اندر اپنا ہاتھ دے دیں اور اس پردے کے دوسری طرف اس برتن میں عورتیں آتی گئیں اور اپنا ہاتھ پانی کے اندر ڈال کر اس طرح سے بیعت کرتی گئیں. تو اس طرح سے عورتوں سے بھی بیعت ہو گئی اور پیغمبر کی ازواج نے بھی آ کر اس طرح سے جو ہے بیعت کی. خواتین کے اندر جو پیغمبر اسلام کے خاندان کی خواتین ساتھ تھیں اس میں ازواج کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی تھیں اور اس کے علاوہ حضرت ام ہانی تھیں وہ موجود تھیں. حضرت حمزہ کی بیٹی حضرت فاطمہ جن کا نام تھا وہ تھیں اور حضرت اسماء بنت امیس وغیرہ بھی وہ بھی اس موقع پر موجود تھیں. ان سب نے بھی بیعت کی. اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے اپنا امامہ جس کو صحاب کہا جاتا صحاب وہ امیر المومنین کے باقاعدہ باندھا اور آج بھی بہت سارے علاقوں کے اندر باقاعدہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. اس واقعے کو یادگار کے طور پر منانے کے لیے باقاعدہ اس کو ویژوالائز بھی کروایا جاتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے امامہ صحاب جو ہے وہ امیر المومنین کے باندھا اور اس کا تیت الحنک نکال کر آپ کے دوش پر رکھ کر یہ فرمایا کہ امامہ جو ہے تاج عرب ہے. یعنی جس اور اس وقت پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے جملہ بھی کہا تھا کہ جب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خود پیغمبر اسلام نے یہ بات امامہ باندھتے وقت مجھ سے کہی تھی کہ یہ بدر و حنین میں اسی طرح کے امامہ باندھنے والے ملائکہ کے ذریعے پروردگار نے میری مدد کی تھی. اسی طرح کے امامہ باندھنے والے ملائکہ ہیں. اور اس دن کی یاد کے طور پر کیونکہ بہترین دن ہے پیغمبر اسلام نے اس طرح سے اپنا ایک جانشین اور جو علم میں کائنات میں سب سے افضل ترین تھا پیغمبر کے بعد اس کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس دن کی یادگار کے طور پر امامہ کی جو باقاعدہ پہنانے کی ایک تقریب ایران کے اندر جو ہے مختلف مدارس میں منعقد ہوتی ہے جس میں علماء کرام مختلف طالب علموں کو جو پہلی دفعہ امامہ باندھ رہے ہوتے ہیں اپنی تعلیم کے کسی مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ آیت اللہ حضرات اسی طرح سے امامہ پہناتے ہیں. جو آپ کے سامنے اس وقت الٹے ہاتھ پہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں, دائیں ہاتھ پہ آیت اللہ صافی گل پائیگانی ہیں اور نیچے جو ہے آیت اللہ تقی مصباح یزدی اور اسی طریقے سے آیت اللہ نوری حمدانی اور مختلف علماء اس طرح سے تقریبات جو ہے منعقد ہوتی ہیں. اچھا عید غدیر کے دن میدان غدیر میں باقاعدہ قصیدہ خوانی بھی ہوئی جو بھی تھوڑی دیر بعد آپ اس مدرسے کے اندر بھی ہوگی. اور تمام مومنین بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں اور باقاعدہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی حسان ابن ثابت نے باقاعدہ اجازت آ کے طلب کی کہ میں اس موقع پر ایک قصیدہ کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام نے حسان کو جو ہے وہ اجازت دے دی اور اس وقت حسان نے ایک قصیدہ اس جگہ پر پڑھا. پیغمبر اسلام نے اس طرح سے اجازت دی کہا کہ حسان اللہ کے نام اور اس کی برکت کے ساتھ پڑھو. حسان ایک بلند ترین جگہ کے اوپر چلے گئے. مجمع چاروں طرف حسان کے اکٹھا ہو گیا اور ایک جشن کا سا سما بن گیا. اس کے بعد وہاں پر ایک پورا قصیدہ جو ہے پڑھا گیا. پیغمبر اسلام نے اس قصیدے کو پسند فرمایا اور کہا کہ اے حسان, بڑا اہم جملہ تھا, اے حسان جب تک تم اپنی زبان سے ہمارا دفاع کرتے رہو گے تب تک روح القدس تمہاری تائید کرتا رہے گا. جب تک تم اپنی زبان سے ہمارا دفاع کرتے رہو. بڑا بلیغ جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے آگے چل کر پتہ چلا کہ پیغمبر نے اس جملے کو کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ پیغمبر مستقبل کی باتیں بھی دیکھ رہے تھے جو بھی آگے چل کر آئیں. اچھا اب اس وقت جبرائیل انسانی شکل میں مجمع کے درمیان موجود تھے اور لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ خبردار اپنے عہد و پیمان کو توڑنا دینا جو تم نے پیغمبر کے ساتھ کیا. اس وقت حضرت عمر نے رسول خدا کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس مرد کی باتیں سن رہے ہیں, کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مرد کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا یہ روح الامین جبریل ہے اور دیکھو تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, کہیں کوئی عہد شکنی نہ کر دینا. اگر تم نے ایسا کیا تو خدا اور اس کے رسول تم سے بیزار ہو جائیں گے. پیغمبر نے سختی کے ساتھ اس حکم کو ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد تیسرے دن کا جب اختتام ہوا, جب 3 دن وہاں پر تمام رسومات ہو گئی ہیں میدان غدیر میں, تو ایک بڑا عجیب و غریب وہاں پر واقعہ ہوا. حارث بن نعمان فہری اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ پیغمبر کے پاس آیا اور کہا میں آپ سے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں. 3 سوالات. ایک تو یہ کہ من کنتو مولاہو کا اعلان
اللہ کی طرف سے یا آپ نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا؟ دیکھیے ایک تو اس نظریے کا ابطال بھی یہاں سے ہو جاتا ہے کہ ذرا سا بھی اگر یہ لوگ اس بات کو درک کر لیتے اور قرآن کی آیت سے بھی واقف ہوتے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو جو کچھ کہتا ہے وحی الہی اور حکم خدا ہوا کرتا۔ تو وہی سوال آ کے اس نے کیا کہ آپ نے ذاتی حیثیت میں کیا یا خدا کی طرف سے؟ پیغمبر اسلام نے کہا میں نے اپنا کوئی حکم ذاتی حیثیت میں نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا ہے میں اجازت کے بغیر خدا کی کوئی اعلان نہیں کرتا ہوں۔ حارث نے کہا کہ اے خدا، اب آسمان کی طرف دیکھا اس نے، اے خدا محمد نے جو کچھ بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ بات حق ہے جو انہوں نے بیان کی ہے تو مجھ پر آسمان سے اس وقت ایک پتھر آئے یا کوئی دردناک عذاب آئے۔ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر آیا جو اس کے سر سے ہوتا ہوا نیچے سے جسم کے خارج ہو گیا، اور اسی کا وہیں پر کام تمام ہو گیا۔ اسی وقت ایک آیت نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، اس ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا اور کافروں کے لیے اس عذاب کو دفع کرنے والا کوئی نہیں، کوئی کافروں پر اس عذاب کو دفع نہیں کر سکتا۔ اچھا، جب ایک دفعہ میں نے اس آیت کی تفسیر ایک مشہور مسلمان مفسر کے ترجمہ قرآن کے اندر پڑھی تو یہاں اس کی تفسیر انہوں نے یہ لکھی ہوئی تھی، اس واقعے کا کہیں ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ لکھا ہوا تھا ظاہر ہے جب انسان کوئی عذاب مانگے گا تو عذاب تو آئے گا ہی، نہیں مانگے گا تو نہیں آئے گا۔ یہ والی تفسیر لکھ کے بس اس سے اپنی جان چھڑا لی اور پورے واقعے کو نقل نہیں کیا۔ اور وہ من ماتا ولم یعرف والی جو حدیث ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ مر جائے گا تو کفر کی موت مرے گا یا جاہلیت کی موت مرے گا، تو ایک مشہور عالم دین نے اس کا جواب یوں لکھا تھا کہ ظاہر ہے اگر کسی زمانے میں کوئی امام ہوگا تو پہچانا جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں پہچانا جائے گا، فقط واللہ عالم، بس یہ لکھا۔ بہت مشہور عالم دین کی بات بتا رہا ہوں مسلمانوں کے۔ تو بہرحال اس قسم کی باتیں جب کوئی نہیں ہوتی، دلائل وغیرہ نہیں ہوتے، تو پھر انسان اس طرح کی باتوں کا سہارا لیتا۔ اچھا، اب یہاں تک کہ جب یہ سورہ معارج کی آیات نازل ہو گئی اور یہاں پہ کافر کا لفظ بھی آ گیا، اس کا معنی یہ ہوئے کہ اگر کسی نے اعلان، یعنی کوئی عام حکم نہیں تھا، یہ اتنا خطرناک حکم تھا کہ فوراً، یعنی اس کا نتیجہ اتنا خطرناک تھا کہ فوراً عذاب آیا، اور کافر کے لفظ سے یہ اشارہ بھی کر دیا گیا کہ جو اس حکم کو نہیں مانے گا اس کا انجام کافروں والا ہی ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے کہا سب لوگوں سے مخاطب کر کے اس واقعے کے بعد، تم سب لوگوں نے دیکھ لیا اور سن لیا ہے؟ سب نے اقرار کیا، ہاں پیغمبر ہم نے سن لیا اور دیکھ لیا۔ تو اب اس کے بعد خیر یہ واقعہ اختتام پذیر ہوا اور یہ دن ایام ولایت کے نام سے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئے۔ سب نے آ کر پیغمبر اسلام سے خدا حافظی کی اور اپنے اپنے ملکوں اور شہروں اور علاقوں کا رخ کیا، اور پیغمبر اسلام نے بھی اس کے بعد پھر مدینے کا رخ کیا۔ اچھا، اب یہ جو 3 دن کی تاخیر ہو گئی تھی، اس زمانے میں بھی کیلکولیٹڈ ڈیز ہوتے تھے، اگرچہ لوگ اونٹوں اور اس کے اوپر قافلوں میں سفر کرتے تھے، لیکن لوگ اپنے حاجیوں کا مختلف علاقوں میں شہر سے باہر نکل کر استقبال کے لیے آ جاتے تھے کہ وہ لوگ اب پہنچنے والے ہوں۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ آپ سوچیں کہ کسی ہمارے حاجی کی فلائٹ وہاں سے چل پڑی ہو اور یہاں پر پہنچ نہ رہی ہو اور 3 دن تک کوئی اطلاع نہیں آئے، کوئی اس زمانے میں تو اس طرح کے کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، لوگوں نفسیاتی طور پر اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہو چکے تھے، ایک لحاظ سے پریشان بھی تھے کہ جب کوئی سوچے کہ 3 دن بعد کوئی فلائٹ پہنچے تو سب سے پہلے لوگ سے ہی سوال کریں گے نا بھائی کیا ہوا تھا ان 3 دنوں میں، اتنے تاخیر کا سبب کیا ہوا؟ لوگوں نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ سنایا کہ تاخیر کا سبب یہ ہوا، پورا پھر واقعہ غدیر کو لوگوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور اس طرح سے تمام علاقوں، تمام قبیلوں، تمام ملکوں اور تمام شہروں میں یہ اعلان غدیر ہر جگہ پہنچ گیا۔ البتہ یہ واقعہ اتنا سادہ سا نہیں رہا، اور اتنا سادہ نہیں تھا کہ منافقین اور شیاطین اس کو آرام کے ساتھ ہضم کر لیتے۔ غدیر کے دن تمام شیاطین اور منافقین میں ایک صف ماتم بچھ گیا، منافقین کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور سب کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا،
اور ابلیس، شیاطین اور منافقین جو تھے وہ سمجھ گئے کہ اگر اس رسول کے اس حکم پر عمل ہو گیا تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا سارا رستہ ہی بند ہو جائے گا. وہ سب یہ اعلان یہ سن کر سخت غمزدہ ہو گئے اور بلند آواز سے تمام شیاطین جو ہیں فریادیں کرنے لگے. اور یہ اعلان سن کر اس اعلان کو سن کر ابلیس نے ایک زوردار چیخ ماری. ابلیس زوردار چیخ. ابلیس کی چیخیں میدان غدیر کے اندر کئی چیخوں کا تذکرہ ہوا روایات کے اندر. ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے 4 مرتبہ جو ہے وہ فریاد جو ہے وہ بلند کی. پہلی فریاد تو اس وقت بلند اس نے کی کہ جب خدا کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی. دوسری دفعہ اس وقت اس نے چیخ ماری کہ جب آسمان سے زمین پر اس کو بھیجا گیا. تیسری چیخ اس کی اس وقت ہے روایات کے اندر کہ جب پیغمبر اسلام کو مبعوث بہ رسالت کیا گیا. اور چوتھی اس غدیر خم کے اس اعلان سننے کے بعد شیطان نے ایک زوردار چیخ ماری جب مولا کو جانشین بنایا گیا. اور ایک روایت میں ایک اور مقام بھی کہ جب سورہ الحمد نازل ہوا اس وقت بھی شیطان کی ایک چیخ کا تذکرہ. پانچویں امام یہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جس وقت من کنت مولا ہو کہا، ابلیس کے گروہ کے جتنے بھی بڑے بڑے شیاطین تھے سارے اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ تم نے تو یہ کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد یہ تمام صحابہ متفرق ہو جائیں گے، لیکن پیغمبر نے تو اتنا جامع پروگرام دے دیا ہے کہ ایک جانشین کے بعد دوسرا جانشین آ کر جگہ لے لے گا. ابلیس نے کہا جاؤ جاؤ، ان میں سے اکثر نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ رسول کی کسی بات کا اقرار نہیں کریں گے اور مجھ سے کیے گئے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. منافقین شیطان سے باقاعدہ وعدہ کر چکے تھے کہ ہم پیغمبر اسلام کے اس قول و اقرار کو نہیں مانیں گے اور ان سے جو ہے ان کی کسی بات کو نہیں مانیں گے اور جو ابلیس سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کریں گے. بحار الانوار کی 37ویں جلد کے اندر باقاعدہ یہ سب روایات موجود ہیں اور کتاب عوالم کی 3ری جلد میں بھی اس کی پوری تفصیل. اور پانچویں امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی امیر المومنین کا ہاتھ پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لیا اس وقت شیطان کی ایک زوردار چیخ آئی اور تمام خشکی اور تری کے جتنے بھی شیاطین تھے سب نے اس کو آ کر گھیر لیا اور کہا کہ اے آقا تم کس مشکل میں گرفتار ہو، ہم نے کبھی اتنی بھیانک چیخ کی آواز نہیں سنی. تو شیطان نے کہا کہ پیغمبر نے وہ کام انجام دے دیا ہے کہ اگر یہ نتیجہ بخش ہو گیا تو کوئی خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا. اب شیاطین نے کہا کہ اے ہمارے آقا تم نے تو بڑے بڑے افراد کو گمراہ کر دیا، تمہارے لیے گمراہ کرنا کون سا مشکل بات. اچھا اس وقت شیاطین منافقین کی باتوں کی طرف متوجہ ہوئے جو اسی میدان غدیر میں اعلان ولایت کے بعد جو لوگوں کی منافقین کی زبانوں پر جو باتیں آئیں گی وہ شیطان وہ جا کر سننے لگے. منافقین آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی رسول کہہ رہے ہیں نا یہ اپنی خواہش نفس سے بات کر رہے ہیں، یہ خدا کا حکم نہیں. اور ایک مشہور منافق نے تو یہاں تک بات کہی کہ تم دیکھ رہے ہو اس رسول کو کہ اس کی آنکھیں دائیں بائیں کیسے حرکت کر رہی ہیں. اور باقاعدہ اس موقع پر غدیر کے دن منافقین نے توہین رسالت پیغمبر کی شان میں بہت غلط جملے کہے اور ان کی ان باتوں سننے کے بعد ابلیس نے اس کے بعد ایک خوشی کا ایک نعرہ بلند کیا. کہا کہ آدم نے تو اپنے عہد کو توڑا تھا، یعنی ترک اولا آدم سے ہوا تھا مگر خدا کے منکر نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے تو اپنے عہد و پیمان کو بھی توڑ دیا اور پیغمبر ہی کے منکر ہو گئے. اور پھر کچھ ہی عرصہ جب گزرا ہے اور پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی ہے اور لوگوں نے پھر پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد امیر المومنین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا والی بنایا تو ابلیس نے روایات میں ملتا ہے کہ بادشاہت کا تاج اپنے سر پر رکھا اور ایک ممبر بنا کر بیٹھا اور تمام شیاطین کو اس نے پوری دنیا کے جمع کیا اور کہا کہ آج خوشی مناؤ اس لیے کہ جب تک امام قیام نہیں کرے گا اس وقت تک اب خدا کی اطاعت ہو نہیں سکتی. یہ باقاعدہ روایت کے جملے روضہ کافی کی حدیث نمبر 542 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب علماء فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے احتمال ہیں جو شیطان نے بات کہی تھی کہ جب تک امام قیام نہ کرے گا، اس سے مراد یا تو امام برحق ہے جب تک وہ قیام نہ کرے، یا یہ کہ اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہے کہ جب تک وہ قیام نہ کرے جب تک کہ خدا کی اب اطاعت ہو نہیں سکے گی. اور ایک اور روایت میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جس میں ہمارے لیے بھی خطرے کی گھنٹی. وہ کیا ہے؟ شیطان کی 3 چیخوں کا تذکرہ غدیر کے دن. ایک تو جب پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت کیا تو شیطان کی ایک چیخ کی آواز آئی, سب جمع ہو گئے. لوگوں نے جو اس کے شیاطین تھے آ کر پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسی چیخ ماری؟ کہنے لگا وائے ہو تم پر, آج کا دن تو عیسیٰ کے دن کی مانی. یعنی حضرت عیسیٰ نے جب شمعون کو اپنا جو ہے جانشین مقرر کیا تھا. پھر اس کے بعد پھر شیطان نے ایک زوردار چیخ ماری, شیاطین پھر جمع ہو گئے. کہا کہ اب کیا بات ہو گئی؟ کہا آج خدا نے میرے قول کے لیے ایک آیت کو نازل کر دیا جو سورہ سبا کی آیت ہے, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ آج ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا اور مومنین کے گروہ کے علاوہ سب لوگوں نے ابلیس کی تابعداری کی. اس کے بعد ابلیس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم, میں ہدایت یافتہ جو گروہ ہے اس کو گمراہوں کے گروہ کے ساتھ ملا دوں. یعنی میں ان کے اصحاب کو بھی رسول اور ائمہ جو امیر المومنین کے اصحاب ہیں ان کو گمراہ کر دوں. اچھا, پیغمبر اسلام جو اس وقت شیطان کے تمام پروگرام سے واقف تھے, فوراً پیغمبر اسلام نے ایک اور آیت کی تلاوت کی کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان, کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے. شیطان نے پھر ایک زوردار چیخ ماری, گروہ پھر جمع ہو گیا اور کہا کہ خدا کی قسم میں علی کے اصحاب پر تو تسلط نہیں رکھتا ہوں, لیکن میں بھی خدا کی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں گناہوں کو علی کے شیعوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کروں گا, تاکہ میں ان کا ارتکاب کروا کر تیری بارگاہ میں علی کے شیعوں کو مبغوض کر سکوں, ان کو عذاب دلوا سکوں. بہار الانوار کی جلد نمبر 37. یہ اب یہ سوچ لیجیے کہ گناہوں کا ارتکاب شیطان کے مشن کو کامیاب کر دے گا. اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں علی کے مخلص اصحاب کے اوپر تو تسلط نہیں رکھتا ہوں, لیکن میں گناہوں کو اچھا بنا کر علی کے شیعوں کے سامنے ضرور پیش کروں گا اور ان سے ارتکاب کرواؤں. تو اب آپ کو فوراً کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے زندگی کے اندر تو شیطان کی اس بات کو, اب اگر ہم نے اس کام کو کیا تو گویا شیطان کے اس مقصد کو ہم پورا کر دیں گے اور میدان غدیر کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے نتیجے کے برخلاف عمل کریں گے. تو بہرحال اچھا, اب بہار الانوار کی 37ویں جلد کے اندر ہے پورا واقعہ. اچھا, غدیر کے دن شیطان ایک خوبصورت بوڑھے کی شکل میں رسول خدا کے پاس آئے اور پیغمبر کے پاس آ کر شیطان نے ایک طنز کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کتنے کم افراد ہیں جو آپ کی گفتگو کے مطابق واقعی طور پر آپ کی بیعت کرنے والے ہیں, کتنے کم. اچھا, پھر پیغمبر اسلام نے حلال و حرام سے متعلق بھی خطبہ غدیر کے اندر بہت کچھ گفتگو فرمائی ہے اور احساس دلایا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہ کریں اور خدا اور اس کی حجتوں نے جو کچھ بیان کر دیا بس حکم خدا کو وہیں تک رکھیں, اس کے مطابق عمل کریں. اور پیغمبر اسلام نے غدیر سے ریلیٹڈ جتنے بھی یہ گفتگو ہوئی ہیں اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ خاص طور پر زور دیا ہے اور پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو تکرار کے ساتھ کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, تکرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا. دیکھیے بہت اہم ترین خطبہ غدیر کے اندر صرف یہ کہ قصیدہ خوانی والا صرف پہلو نہیں بلکہ اس کے اندر ذمہ داریاں بھی بتائی گئی. باقاعدہ خطبہ غدیر میں جو موضوعات اور کلمات کی جو تعداد ہے وہ بھی علماء نے پوری ریسرچ کے ساتھ لکھی ہے, کیلکولیٹ کی. خدائی صفات پر 110 جملے پیغمبر نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائے ہیں. اس کے علاوہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر 50 جملے ارشاد فرمائے ہیں اور امام ولایت ائمہ علیہ السلام پر 10 جملے ارشاد فرمائے ہیں. اس کے علاوہ امام زمانہ کی حکومت کے متعلق 20 جملے ارشاد فرمائے ہیں. حلال و حرام کے متعلق بھی 20 جملے ارشاد فرمائے ہیں. کلمہ ائمہ یعنی ائمہ کا جو کلمہ ہے یہ تقریباً 10 جملے اس متعلق ارشاد فرمائے ہیں. مہدی جو امام زمانہ کا لقب ہے 4 جملے اس متعلق ارشاد فرمائے ہیں. اس کے علاوہ فضائل امیر المومنین پر 20 جملے ہیں. اسی طرح سے 50 سے زائد آیات قرآنی جو شاہد اور تفسیر کے طور پر اور تشریح کے طور پر
پیغمبر اسلام نے جو اس خطبے کے اندر وہ 50 سے زائد ایسی آیتیں جو پیش کی ہیں، اور خود غدیر خم کے اس پس منظر میں واقع غدیر کے تقریباً 10 آیات قرآنی تو 10 سے زائد آیات قرآنی تو نازل ہوئی. ایک آدھ آیت صرف لوگ واقف ہیں، لیکن 10 سے زائد آیتیں کم سے کم غدیر خم کے پس منظر میں نازل ہوئی. اچھا، اب ایک سوال یہ ہے، تھوڑی سی بات اس متعلق بھی ہو جائے، بس تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ اتنے ایسے پروگرام دیکھ لیتی ہیں جو 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے آقا و مولا کے لیے کہ 2 گھنٹے کا اس طرح کا پروگرام مستقل آپ کو اٹینڈ کرنا پڑ جائے تو میرا خیال ہے اتنا پریشان نہیں ہونا ہے. اچھا، کہ پیغمبر اسلام نے آخر بیعت کیوں لی؟ کیا ضرورت تھی الگ سے بیعت لینے کی؟ دیکھیے، پیغمبر نے اس سے پہلے بھی تو کتنے سارے احکامات دیے، بس احکام آتے تھے، نص رسول ہوتی تھی، لوگ ویسے ہی مانتے تھے. لیکن پیغمبر جانتے تھے کہ اس بیعت کو آنے والے دنوں میں ثقیفہ کی بیعت کے مقابلے میں آ کر اس کو باطل کرنا، تاکہ جب لوگ بیعت توڑ کر کسی نئی بیعت کو اختیار کریں تو ان کا وہیں پر ابطال ہو جائے کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ ایام پہلے حکم خدا اور رسول پر امیر المومن کی بیعت کر چکا ہے اور اب یہ بیعت شکنی کرنے جا رہا. دیکھیے، دیگر بیعتیں بھی جو ہوئی ہیں وہ الگ نوعیت کی تھیں، اس میں فقط چند افراد تھے جو یہ آپس میں ایک دوسرے کا انتخاب کر رہے تھے یا اپنی بنائی ہوئی شورا کے ذریعے انتخاب ہو رہا تھا. لیکن اس بیعت میں اور دیگر بیعتوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. اب ایک سوال ہے، بس ویسے تو اتنا بڑا موضوع تھا غدیر کا، لیکن ایک سوال کہ اتنے دماغوں میں آتا ہے 1,20,000 صحابہ کا مجمع، اتنے واضح اعلان کے بعد لوگوں نے بیعت شکنی کیوں کی؟ بہت اہم سوال. دیکھیے، کیسے ممکن ہے، لوگ اکثر معترضین یہ سوال کرتے ہیں کہ 1,20,000 صحابہ کا مجمع ہو، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے حدیث غدیر سنی ہو اور ثقیفہ میں کوئی اعتراض نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے جو کچھ بھی عمل کیا وہ ایک الگ طرف ایک بات رہی جس کا بھی جواب آ جائے گا، لیکن یہ بات ایک طے شدہ ایک کنفرم واقعہ ہے جس کا آج تک کبھی کسی نے کوئی انکار نہیں کیا. تمام تفاسیر میں، تمام علم کلام کی کتابوں میں، تمام ادبیات میں، تمام تاریخ میں، احادیث کے تمام شیعہ و سنی ذخیروں میں اس واقعے کی تفصیلات سے تمام کتابیں بھری پڑی. خود امام نسائی انہوں نے 250 واسطوں کے ساتھ اس واقعہ غدیر کو نقل کیا. تو اس کے واقع ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. ہاں، وہ سوال البتہ اپنی جگہ رہتا ہے کہ لوگوں نے پھر خاموشی کیوں اختیار کی. تو پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر اسلام کے جتنے بھی مخلص اصحاب تھے سب لوگوں نے خاموشی اختیار نہیں کی تھی، بلکہ بعض افراد تو باقاعدہ بولے تھے، انہوں نے اعتراض کیا تھا. حضرت سلمان نے، حضرت مقداد نے، طلحہ نے اور زبیر نے بھی، اور باقاعدہ حضرت زبیر نے تو ثقیفہ کے سرداروں پر تلوار تک کھینچ لی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ مان گئے. اچھا، بعض افراد جو نہیں مانے تھے، کچھ ایسی ان کے خیال میں کچھ مصلحتیں تھیں یا وہ خون خرابے سے گریز کرنا چاہتے تھے. کچھ لوگ اس وجہ سے بعد میں اس چکر میں نہیں پڑے اور اپنے آپ کو ایک لحاظ سے غیر جانبدار انہوں نے کر لیا. بعض افراد جو تھے وہ بعض دھمکیوں کی وجہ سے خوف زدہ تھے، اس وجہ سے خاموش ہو گئے. ہر آدمی دھمکی کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. کچھ افراد کو کچھ فائدے مستقبل میں ملنے والے تھے اور امیر المومنین کی شخصیت اور کردار سے واقف تھے کہ یہ تو کوئی سا بھی فائدہ ہمیں ملے گا نہیں، ان کی عدالت سے ہم واقف ہیں، ہمیں تو کچھ ملنے ملانے والا ہے نہیں ان کے بعد. تو جہاں کہیں ان کو زیادہ بہتر صورتحال نظر آ رہی تھی اس کی طرف جا رہے تھے. علماء فرماتے بعض اتنے سادہ لوح تھے کہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں. گاؤں دیہات والے اس زمانے میں عرب ہوتے تھے انتہائی سادہ لوگ. یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں گاؤں دیہات میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اس کا امیدوار کا نام بھی نہیں پتا ہوتا کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. آج کل کے دور میں جو اتنا زمانہ ترقی کر چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اچھا وہ فلاں نشان کے اوپر اور اونٹ گاڑی پر اور فلاں پھل کے اوپر اور سیب پر اور میز پر اور قلم پر کسی بھی جا کر نشان دے کے وہاں اسٹیمپ لگا دیں. تو اسی طرح سے اس زمانے میں بھی اتنے سادہ لوگ ہوتے تھے. اچھا، بعض ایسے تھے کہ جو باقاعدہ انکاری تھے اور امیر المومنین سے باقاعدہ کینہ اور دشمنی رکھتے تھے. کتنے ہی کافر اور مشرک رشتہ داروں کو ان کے مختلف جنگوں میں امیر المومنین قتل کر چکے تھے. عربوں کا کینہ تو بہت مشہور ہے نا، تو یہ والی بہت تھی ان کے اندر دشمنی، اس وجہ سے بھی انکار کیا.
بعض اتنے زیادہ نادان اور جاہل تھے، حیرانگی ہوگی آپ کو سن کر، لیکن علماء نے لکھا ہے حوالوں کے ساتھ کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر یا حضرت علی جن کی ہم بیعت کر رہے ہیں یہ علی ہیں. اور باقاعدہ ابو جعفر الاسقافی جن کی کتاب المعیار والموازنہ، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی جہل و نادانی کا ثبوت اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس طرح سے ان اصحاب کو پہچانتے تھے اور یہ نام لے کر مخاطب کرتے تھے: علی ابن خطاب، عمر ابن ابی قحافہ، عثمان ابن ابی طالب اور ابو بکر ابن عفان. ان سب کے نام اور بلدیتیں بدل کے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کس سے مخاطب. تو اس زمانے کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ ایسے افراد، اور باقاعدہ بیعت لینے کے لیے بعد میں عربوں کے گروہ کو خطیر رقم جو ہے وہ دے کے بھیجا گیا تھا، جو کہ لالچ میں بہت سارے افراد نئی بیعت کو قبول کر لیں، اور کہا تھا کہ جو پیسے سے قبول کر لے وہ پیسہ لے، اور جو پیسے کو قبول نہ کرے تو پھر جو ہے اس کے لیے ڈنڈے کو تیار رکھیں، اس کی مال وغیرہ لگائیں. شیخ مفید نے کتاب جمل میں اور شرح اصول کافی میں محمد صالح مازندرانی نے باقاعدہ اس بات کو بیان کیا. اور کچھ لوگ اسلام میں ظاہر ہے کہ مفادات کی پاسداری کے لیے بھی داخل ہوئے تھے، سازشوں کے تحت مال غنیمت کے لالچ میں. بہت سے آپ کو پڑھتی ہیں آپ کتابوں میں کہ پورے قبیلے مسلمان ہو جاتے تھے. تو حیرانگی ہوتی ہے کہ پورا قبیلہ کیسے مسلمان؟ بھائی کچھ لوگ متاثر ہو کہ بہت سے لوگ متاثر نہیں، پورا قبیلہ کیسے؟ تو پورے قبیلے میں مسلمان ہو جاتے تھے لیکن دل سے قائل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ قبیلے کو چھوڑنے کے معنی یہ ہوتے تھے کہ جیسے کوئی بھیڑ جو ہے وہ بھیڑیوں کے غلے میں اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی اگر کوئی شخص قبیلے سے ہٹ جائے اگر، تو اس کو اکیلا پا کر لوگ اس کے مال و اسباب لوٹتے تھے اور اسے قتل کر دیتے. قبیلے کے ساتھ رہنا ضروری ہوا. پورے نے زیادہ تر لوگوں نے یا سردار نے قبول کر لیا تو پورے کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے. تو اس طرح کے بھی بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو اس طرح کے تھے کہ جو کہ بعد میں انکاری ہو گئے، اور بعض عہدوں کے لالچ میں تھے. کچھ تو آپ کو پتا کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے کتنے وہ افراد کی جنہوں نے اسلام کے خلاف تلوار چلائی تھی، اچانک سے وہ مسلمان ہو گئے، ابو سفیان وغیرہ کی طرح سے، اور کتنے اس قسم کے افراد بھی موجود تھے. تو بہرحال اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی مصیبت جسے کہا جائے، مشکل، ایک نفاق اور منافقین کی صورت میں وہ اس وقت اس زمانے میں موجود تھی. اور علماء نے جو باقاعدہ جنہوں نے قرآن پر کام کیا، انہوں نے ایک بات کو لکھا ہے کہ اگر قرآنی آیات کی ہم ترتیب کا جائزہ لیں تو منافقین کے بارے میں اکثر آیات پیغمبر اسلام کے حیات ظاہری کے آخری زمانے کی، آخری زمانے میں ساری منافقین کے متعلق آیات ہیں. یہی وجہ ہے کہ آخری پیغمبر اسلام کے اس حج کے واقعے کے بعد منافقین نے آپس میں باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کیا، سائن کیا تھا کہ، اور اسلام کے خلاف ایک دقیق اور پیچیدہ سازش بھی تیار کی تھی، جو کہ ابھی آج تو ہمارا اس کا موضوع جو ہے وہ نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ جو ہوا تھا یہ تمام چیزیں انکار ولایت جن افراد نے کی تھی ان کے بھیانک نتائج بھی سامنے آنے لگے. کہ جب باقاعدہ امیر المومنین نے اصحاب کی جماعت سے کہا تھا کس کس نے یہ حدیث سنی ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو کچھ گروہ کھڑا ہو گیا تھا جس نے گواہی دی تھی اور بعض نے گواہی نہیں دی تھی، اور اس کے نتیجے میں لا علاج بیماریوں کے اندر جو ہے وہ لوگ مبتلا ہو گئے. ایک دفعہ کسی عالم سے کسی نے پوچھا تھا، کچھ لوگوں نے اس کو فیس بک وغیرہ پہ ساتویں امام کے نام سے منسوب کر کے بھی ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کہ ساتویں امام نے کہا بھی تھا یا نہیں، کہ پیغمبر اسلام نے کیوں کہا تھا کہ کلنا محمد، سب ائمہ کے لیے 14 کے 14 کے لیے یہ بات کیوں نہیں کہہ دی تھی کہ سب کے سب علی. تو ان عالم نے یہ بات کہی کہ لوگوں سے غدیر کا ایک علی تو برداشت نہیں ہو تو 14 علی کس طرح سے برداشت ہو جاتی. تو بہرحال لوگوں نے اس طرح سے بعد میں باقاعدہ انکار کیا کہ انس ابن مالک جو ایک صحابی تھے، باقاعدہ وہ خود اپنا منہ کو چھپا کے پھرتے تھے، ایسے بیماری چہرے کے اوپر ہو گئی تھی کہ ہر وقت چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھتے تھے. ابن قتیبہ نے المعارف کے اندر اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کے اندر ان کا تذکرہ کیا. اس کے علاوہ ایک اور برا بن عازب، یہ بھی اپنے اندھے ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے گواہی نہیں دی تھی، اور ارجح المطالب کے اندر باقاعدہ یہ بات ہے کہ اپنے چہرے کو چھپا کر پھرتے تھے. زید ابن ارقم کے متعلق بھی وہ بھی اسی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے. اور جریر ابن عبداللہ بجلی، یہ بھی گواہی کو چھپانے کے نتیجے میں باقاعدہ اتنے زیادہ اس طرف گئے کہ انہوں نے معاذ اللہ اس کے بعد جو ہے امیر المومنین پر لعنت بھی کی اور جاہلیت اور کافر ہو گئے. یعنی یہاں تک اس بات کا تذکرہ آیا.
تو دیکھیے فقط صرف یہاں ایک بات یہ بھی ہے علماء نے کہی ہے کہ صرف تعریفیں کرنے سے دیکھیے کام نہیں چلتا، صرف قصیدہ گوئی سے کام نہیں چلتا. بخن بخن یا علی، بہت سارے لوگوں نے اس موقع پہ بات کہی تھی. لوگ کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، مبارک کے معنی میں نہیں، واہ واہ یا علی واہ واہ، جو آج کل بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ صرف واہ واہ کریں اور تعمیل احکام نہ کریں، تو اس زمانے کے واہ واہ کرنے والوں جیسا انجام ہو جائے گا. نجاشی جو شاعر تھا، نجاشی، ایک تو وہ حبشہ والے نجاشی کی بات نہیں، اور ایک شاعر نجاشی تھا جو امیر المومنین کی بہت تعریفیں کیا کرتا تھا اور قصیدے کہتا تھا. لیکن رمضان میں جب اس نے شراب پی تو باقاعدہ امیر المومنین نے زائد کوڑے اس کو لگوائے. ایک تو رمضان میں شراب پی اس وجہ سے. ابھی جن کا تذکرہ ہوا تھا جو رسول کی شان میں شاعری کرتے تھے، اس سے پہلے زبردست قصیدہ خوانی کی تھی خود میدان غدیر میں، لیکن بعد میں کیا ہوا، انجام صحیح نہیں ہوا، اپنے قول سے پھر گئے. اور دوسرے لوگوں نے تو پھر بھی چوتھے نمبر کا خلیفہ مان لیا، انہوں نے چوتھے نمبر پہ بھی نہیں مانا اور اس سے بھی انکاری ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ صرف بہرحال واہ واہ کرنے سے اور صرف قصیدے کہنے سے کام نہیں چلتا، اگرچہ یہ بھی بہت اہم ذمہ داری یعنی جب یہ کہ یہاں پر ابھی فوراً بعد ہی کچھ قصیدہ خوانی وغیرہ آپ لوگ کریں گی، لیکن تعمیل احکام بھی ساتھ ساتھ کرنی، ورنہ دیگر لوگوں کا انجام ضرور ملوث خاطر رکھنا چاہیے جو صرف تعریفیں کر کے دیں. دیکھیے بعض علماء نے بالکل صحیح مثال دی کہ ہم تبرک اور برکت کے لیے اپنے امام کو امام تو نہیں مانتے کہیں. رسول اللہ نے تو اولا بالتصرف کے معنی میں کہا تھا. بہت ساری روایتوں میں کہ اعلان غدیر سے پہلے، ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے کہا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ سب لوگوں نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ اب رکھتے. پھر کہا تھا من کنت مولا. تو اس کا مطلب ہے پیغمبر نے پہلے اقرار لے لیا تھا کہ لوگوں کی جانوں پر، مالوں پر اور نفسوں کے اوپر علی اولا بالتصرف، جس طرح سے پیغمبر. اب مثلا علی کہیں کہ عورتوں کو پردہ کرنا، اب جو تبرک کے لیے صرف برکت کے لیے علی کو امام مانے گی، وہ مجلس بھی کرے گی، وہ جشن بھی اپنے گھر کے اندر منعقد کرے گی، نجاشی کی طرح سے مثلا ان کی شان میں قصیدہ خوانی بھی کرے گی، مگر پردے کی بات نہیں مانے گی. لوگ گھروں میں اپنے جشن کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، شعراء کو بلا کر لاتے ہیں، خوب تعریفیں کرتے ہیں مولا کی. اور وہی مولا جس کا آپ کے مال کے اوپر بھی تصرف ہے، جب وہ آپ سے خمس کا تقاضا کرتا ہے تو وہی مومن جو ابھی تک جشن میں تعریفیں کر رہا تھا اب آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، اب جو ہے وہ بہانے بنا رہا ہے. دیکھیے پیغمبر اسلام نے اولا بالتصرف کے عنوان سے مولا ماننے کو کہا تھا، فقط اظہار محبت کا تقاضا نہیں کیا تھا میدان غدیر میں. وہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو بہت پہلے کی بات تھی. صرف یہی نہیں تھا کہ اعلان جو میدان غدیر ہے اس کے اندر صرف محبت کا اظہار آپ آ کر کریں، اتنے اہتمام کی دوبارہ ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے بات ہو چکی تھی. تو علی سے اظہار محبت کا جو تقاضا تھا من کنت مولا کا، وہ مصداق نہیں تھا بلکہ اولا بالتصرف کے معنوں پر، یعنی مال کے اوپر اولا بالتصرف، جان کے اوپر اولا بالتصرف، اولاد کے اوپر اولا بالتصرف، یعنی پوری زندگی پر یہ مولائیت ہمارے محیط ہے. امام جب موجود ہو تو یہ ولایت براہ راست ہوتی ہے، اور ان کی غیبت میں فقیہ جامع شرائط کے ذریعے اس ولایت کا ایک حصہ آپ تک پہنچتا. چاہے اختیارات میں اختلاف ہوگا لیکن ولایت فقیہ اسی ولایت کا جز اور ایک کنٹینویشن، اس کے الگ دلائل ہیں علماء جو بیان کرتے ہیں. تو دیکھیے وہی مولا جو کہ لقب یافتہ ہے باب مدینۃ العلم، وہ بار بار علم حاصل کرنے کی تاکید کر رہا ہے. بار بار ہم جشن میں اسی مولا کے علم کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، مگر علم حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی کوشش، کوئی اقدام نہیں کرتے. مثلا کہا جاتا ہے لوگ کہ بھائی بچوں کو اپنے تعلیم یافتہ بنانا چاہیے، تو لوگوں سے آپ پوچھیں تعلیم یافتہ بنانے کے لیے کیا کریں، وہ کہیں گے بھائی تعلیمی اداروں میں بھیجیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. دنیاوی تعلیم کے لیے وہاں بھیجتے ہیں نا. اچھا دین کے لحاظ سے بھی تعلیم یافتہ بنانا ہے ان کو، اب ان کو کہاں بھیجیں؟ تو اس میں سب لوگ اگر خاموش ہو جاتے ہیں. بھائی جب ہر دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی ضرورت ہے تو دین کی تعلیم کے لیے کسی مدرسے، کسی دینی اسکول، کسی دینی یونیورسٹی، کسی دینی کالج کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جہاں پہ جا کر وہ یہ علوم کو حاصل کرے. تو لوگ وہاں اگر خاموش ہو جاتے ہیں. تو آپ خود بتائیے کب علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے اقدام کیا؟ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی ایک بڑے اچھا ایک نقطہ نظر پیش کیا کہ علی، بغیر علی کے تعلیم کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. یقین نہ آئے تو لفظ تعلیم میں سے علی آپ نکال دیں، باقی صرف تم رہ جاؤ گے، یعنی
علم اس میں سے نکل جائے گا. تو دینی تعلیم کے لیے مدارس میں بھیجنا پڑے گا، تب یہ لوگ جا کر دین کا علم کچھ ان کے پاس آئے گا، جس کا ٹرینڈ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. اور کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ لوگ اور زیادہ اس سے ایک خاص سازش کے تحت کے لوگ اور متنفر ہوتے جا رہے ہیں. تو اب جو صرف تبرک کے لیے مولا کو مولا مانے گا، اولا بالتصرف کے معنوں میں نہیں مانے گا، تو کیا نتیجہ ہوگا کہ وہی مولا جب کوڑا لے کر بے چھلکے کی مچھلی بازاروں میں بیچنے والوں کو مارتا تھا کہ اے مسخ شداؤں کی یادگاروں کو تم کیوں بیچ رہے ہو، جو اس قسم جو داڑھی منڈوانے کی پاداشیں مسخ کر دی گئی ان کی نشانیوں کو کیوں بیچ رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ مولا آپ لاکھ ہمیں کوڑے مارے، ہم خود بھی داڑھی مونڈیں گے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر داڑھی مونڈے شعرا کو قصیدہ خوانی کے لیے بلائیں گے ضرور غدیر کے دن، اور انہی سے ہم پڑھوائیں گے. تو ہر بار امر و نہیں جب بھی انسان کبھی کرتا ہے تو اسے اپنی صفائیاں ضرور پیش کرنا پڑتی ہیں. دیکھیے میں خود بھی یہ صفائیوں پیش کروں، خود قصیدے سننے کا بہت شوقین ہوں، لیکن جب کوئی پیغام دینا ہوتا تو کچھ تو کرنے کے صرف ایک مقام کی حد تک رہ گئے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بہت سارے شاعر حضرات ان کو بھی کوڑے بھی لگ چکے ہیں. کتنے شاعر جنہوں نے قصیدہ خوانی خود میدان غدیر میں کیے، بعد میں کیسے عمل اس کے مطابق نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا. تو مولا کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اولا بالتصرف ماننا، آپ کے احکام کی امیر المومن کے معرفت حاصل کرنی، اور ہر حکم کو بلا استثناء اور ایکسیپشن کے ساتھ ماننا. فقط قصیدہ خوانی سے اس وقت تک کام نہیں چلے گا جب تک عمل ساتھ میں نہیں ہوگا. اور جب یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی جس وقت انسان وہاں جاتا ہے وہاں سے صرف حاجی حضرات صرف زمزم، وہ بھی اپنی جگہ فضیلت کا حامل اور تحفہ ہے واقع، لیکن امام کے ساتھ وہ جو ولایت کا اعلان جو ہوا تھا وہاں اس سرزمین کے اوپر، جب حج کر کے تم واپس آ رہے ہو تو اس کی کوئی خوشبو، اس کی کوئی تجدید عہد وہ بھی تمہارے ساتھ واپس جانا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ صرف زمزم لے کر وہاں سے واپس آ گئے. تو اب بہت ساری باتیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ دیکھیے آپ ایک بس جلدی اس بات کو اور مکمل کر دیا جائے کہ اس دن کرنا کیا ہے. دیکھیے خوشی کا دن ہے، ہر وہ کام اس دن آپ کو کرنا ہے جس کا شریعت میں اجازت دی گئی ہو، جس کی انسانی ضمیر بھی اجازت دی. ایسا کوئی بھی پروگرام جس میں انحراف ہو، جو یا ابھی یا آئندہ کبھی شریعت سے متصادم ہونے والا، اس کام کو روک دینا. کچھ ہی سال پہلے اسی شہر کراچی میں 3 شعبان ایک شیعہ مومن کے علاقے سے ملحقہ ایک جگہ پر باقاعدہ 3 شعبان کو جشن کے موقع پر بعض حضرات نے ایک سازش کے تحت ایک رقاصہ و گلوکارہ کو اس پروگرام کے اندر جو بلایا گیا، اور آج کل خاص طور پہ قوال کو ہر جگہ انٹری کروائی جاتی ہے ان کی. تو بہرحال اب دیکھیے لیکن کیا کیا کہ اس علاقے کے لوگوں نے ایک براہ راست امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اس بات کو پریشر دے کے رکوا دیا پہلے مرحلے میں. ایک آدھ دفعہ بھی ایسے پروگرام ہو جائے تو بعد میں باطل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے وہ کھڑا نہیں جا سکتا اس کو. تو بہرحال اب خاص طور پر یہاں کہوں کہ یہاں بزرگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے. بزرگ سارے اس معاملے میں پیچھے ہو جاتے ہیں، جوانوں کو آگے کر دیتے. جوانوں کا خون ذرا گرم ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، فتنے فساد کی نوبت آتی ہے. بوڑھے داڑھی والے بزرگ حضرات اگر کسی جگہ پر جا کر معاملے کو رکوائیں گے تو وہاں پر کسی جو مخالف پارٹی میں نوجوان ہوں گے وہ بھی ان پر اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور کوئی ایسے جھگڑے و فساد کی نوبت نہیں ہو سکتی. بات چیت کے ذریعے بزرگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. تو بہرحال اب دیکھیے جس خطبہ غدیر سے ملحقہ رسول نے امر و نہی کی اتنی تاکید کی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی دن ان کے اس حکم کو فراموش کر دیا جائے. تو دیکھیے نہ تو ان جو بھی تقریبات اس سلسلے میں ہوں 18 ذی الحجہ کے ذیل میں یا کسی بھی جشن کے پروگرام میں، نہ اس میں کوئی حرام ہو نہ کوئی مکروہ ہو، اور ایسا بھی کوئی مباح نہ ہو جو کل کسی فتنے اور فساد کا سبب بن جائے یا کسی حرام کام کا پیش خیمہ بن جائے. اس کو بھی احساس کرنا. اچھا اب کریں کیا؟ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے جو ہمارے چھٹے امام فرماتے تھے کہ پروردگار عالم کا آج کے دن شکر ادا کریں اور خدا کی حمد و ثنا اس دن کریں. دوسری
ذمہ داری. اب جلدی جلدی ان ذمہ داری کو بھی لکھ لیں. ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اس دن سب سے مسکرا کر ملیں, یہ مسکرانے کا دن. جو بھی ایک دوسرے سے مسکرا کر اس دن ملے گا خدا کی نظر کرم اس پر ہوگی اور 1000 حاجتیں اس مسکراہٹ کی وجہ سے اس کی پوری کی جائیں گی. اور خدا موتیوں کا ایک محل, سفید موتیوں کا ایک محل جنت میں اس کو عطا کرے گا صرف مسکرا کر ملنے سے. اچھا, اس دن کو عید کے دن کے طور پر بھی منانے کی بڑی تاکید آئی. ہمارے 8ویں امام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس دن کو عید کے طور پر منائے گا اس کے مال میں برکت زیادہ خوب ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بچوں کو عیدی اور تحفے تحائف وغیرہ وہ بھی تقسیم کریں. ہمارے 8ویں امام کی سیرت تھی کہ وہ تحائف بہت تقسیم کرتے تھے آج کے روز. اور غدیر کے دن جمع ہو کر جشن منائیں. اس کا جیسے کہ ہم لوگ بھی اس موقع پر یہاں جمع ہیں, خود امیر المومنین نے جو بات اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے کہ اس دن ایک دوسرے کے پاس جمع ہو تاکہ خدا تم سب کے امور کو آسان فرما دے. یعنی تمہارے سارے بگڑے کام بن جائیں گے اگر تم ایک دن جمع ہو کر اس جشن کو مناؤ. اور اس کے بعد اگلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ مومنین اس دن ایک دوسرے سے عید کی طرح سے ملاقات کے لیے جائیں, جیسے عید وغیرہ میں آپ لوگ جاتے ہیں. ہمارے 8ویں امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بلکہ وہ ملنے کی بہت تاکید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ قبر میں اس کے 70 نور داخل کیے جائیں گے. جو بھی اس دن ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جائے گا اس کی قبر بہت زیادہ وسیع ہو جائے گی ایک دوسرے سے ملنے کی وجہ سے, اور روزانہ 70,000 ملائکہ اس کی قبر کے لیے زیارت کے لیے آئیں گے اور اس کو مسلسل جنت کی بشارتیں دیں گے. علماء اور مراجع بھی ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. یہ آیت اللہ جعفر سبحانی ہے جو آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے ملاقات کے لیے پہنچے. اچھا, اسی طرح سے اس دن زیارت امیر المومنین کی بڑی تاکید ہے. اس دن زیارت امیر المومنین ضرور پڑھی جائے. جو ان کی قبر مبارک پہ براہ راست جا سکے وہ وہاں جا کر اس زیارت کو انجام دے, اور جو وہاں نہیں پہنچ سکتا وہ اپنے وطن میں بھی رہ کر اس زیارت کو پڑھ سکتا ہے. اور خاص طور پر زیارت امین اللہ کی بھی خاص طور پر بڑی تاکید آئی. اور روایت میں کہ 60 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور ہمارے 8ویں امام نے تو اتنا زیادہ اس کا ثواب بتایا اس دن کا کہ اس دن یعنی جتنے شب قدر میں اور جتنے پورے رمضان میں اور جتنے شب عید میں لوگ آتش جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اس سے دگنے عید غدیر کے دن لوگ آتش جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور ایک 2 رکعت کی نماز جو کہ ہم نے اس پہ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ میں بھی جو ہے لگائی تھی, وہ اس دن کے نزدیک آدھے گھنٹہ پہلے اس کا ٹائم ہے تقریباً زور سے, لیکن جو اس وقت نہیں پڑھ سکے وہ اب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو, اور جو اب نہ پڑھ سکیں وہ اگلے دن یا بہرحال کسی نہ کسی عنوان سے اس نماز کو پڑھ ہی لیں. کہ اگر اس طریقے سے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2 رکعت کی نماز اگر کوئی پڑھ لے گا تو 6 امام میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب دیا جائے. 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرہ. اب اتنا وقت نہیں, اس کے اندر آپ فیس بک پہ جا کے اس کا طریقہ دیکھ سکتی ہیں, وقت بہت ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے آج کے دن کے روزے کا بڑا ثواب ہے, اور بہت سی روایت میں 60 مہینوں کے روزے یا 60 سال کے روزوں سے افضل قرار دیا گیا. بہت سی روایت میں 100 مقبول حج اور 100 مقبول عمروں کا ثواب. اور ایک روایت جو ابھی آپ کے سامنے 6 امام کی, اس میں عید غدیر کا روزہ دنیا کی عمر کی مقدار کے روزے کے برابر. یعنی اگر انسان دنیا کی عمر کے برابر زندہ رہے اور تمام دن روزہ رکھے تو غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب اس شخص کو اتنا ہی دیا جائے گا. تو بہرحال روزے کے حوالے سے ہے. اچھا, پھر اس دن خوشبو لگانے کی بڑی تاکید آئی ہے. اس دن جو ہے آپ لوگوں کو افطاری کروائیں, اور ابھی کچھ آپ کو تبرک بھی ملے گا انشاءاللہ اس کے بعد. تو جو مستحب روزے سے ہیں خواتین, آپ چاہیں تو ایک دوسرے کو افطاری اس طرح سے بھی کروا سکتی ہیں, وہ تبرک کھلوا کر وہ ثواب مل جائے. اور اہل بیت کے دشمنوں پہ آج کے دن لعنت کریں. اور ایک اور چیز جو آپ کے انٹرسٹ کی کافی ہوگی, نیا لباس پہنے, اور اگر نیا لباس ممکن نہ ہو تو صاف ستھرا لباس. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی تو تاکیدی مستحب سمجھتے تھے نیا لباس بنانے کو آج کے روز, اور ایک دوسرے کو مومنین مبارکباد دیں. اور
یہ کہہ کر مبارکباد نہیں، کچھ تو مفاتی کے اندر بھی طریقے ہیں، لیکن الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام، یہ کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ اور آج کے دن صدقہ دینے کی بھی بڑی تاکید آئی، 1 درہم یا 1 روپیہ صدقہ دینا آج 2 لاکھ درہم یا 2 لاکھ روپے دینے کے برابر، اتنا زیادہ ثواب۔ آج کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ مومنین کو کھانا کھلانے کی بہت تاکید آئی ہے، اور 8ویں امام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آج کے دن کسی کو اگر آپ نے کھانا کھلایا تو ایسا ہی ہے جیسے تمام انبیاء اور تمام صدیقین کو کھانا کھلایا۔ اور بہت سی روایات میں غسل کرنے کے متعلق بھی کہا گیا ہے، اور خاص طور پر اپنے اہل و عیال مومنین کی حاجت روائی کے بھی متعلق کہ مومنین کی انسان آج کے دن حاجت روائی کرے، اور دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی اور درگزر آج کے دن خاص طور پر کرے، اور دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کریں۔ اس کے مال میں 8ویں امام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ وسعت بھی آ جائے گی۔ اور تحفے دینے میں خاص طور پہ وہ تحفے جو ہمارے 8ویں امام بھجوایا کرتے تھے اپنے خاص اصحاب کو، ان میں نئے کپڑے ہوتے تھے، جوتے ہوتے تھے اور انگوٹھیاں ہوتی تھیں، یہ بھجواتے تھے۔ اور اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر بھی پروگرامز کرنے چاہیے، باقاعدہ ایسے سیمینار ہوں، ایران میں تو ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی زیادہ ہونے چاہیے، ایسے ورکشاپس ہوں، ایسے علماء کے خطابات ہوں کہ جو کہ عام طور پر ان جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اور کچھ والدین کے لحاظ سے بھی ذمہ داریاں ہیں کہ کم سے کم مائیں اس دن اچھا سا کھانا جسے بچے اور گھر والے شوق سے کھائیں، ایسے کھانوں پکا کے رکھیں تاکہ ان کو خوشی کا ایک احساس ہو۔ اور گھر کی تزئین و آرائش کے لحاظ سے بھی آج کی خصوصیت کہ گھر کو اپنے آرائش دیں تاکہ پتہ چلے کہ آج عید غدیر کا دن۔ اسی طرح سے بچوں کو خاص طور پر تیار کرنا، ان کو اچھا لباس پہنانا۔ بچوں کے سلسلے میں ایک ذمہ داری اور ہے کہ مثلاً ان کی کوئی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ احادیث سنائیں، کوئی تقریری ان کا جو ہے مقابلہ جو ہے وہ کروا دیں، کچھ قصیدے ان سے پڑھوائیں، کچھ ان کو انعامات دیں، اور بچوں کی شرارتوں وغیرہ سے درگزر کریں، شرارتوں سے درگزر کریں تاکہ عید کی خوشی کا احساس ان میں باقی رہے۔ کیونکہ یہ اس ماننے والے کا دن آپ منا رہے ہیں کہ جب ابن ملجم کو لوگوں نے رسیوں سے باندھ دیا تھا تو اسی علی نے کہا تھا کہ اس کی گرفت کو ہلکی کرو، دیکھتے نہیں کہ رسی اس کی کھال کاٹنے کو اور وہ تکلیف میں ہے۔ یہ اسی علی کو کا دن منایا جا رہا، تو یہاں لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرنا ہے۔ اور استاد اور معلم کے لحاظ سے بھی اس سلسلے میں ذمہ داریاں ہیں کہ اس موضوع پر خوش قسمتی سے یہاں تو کلاس ہی منعقد ہو گئی کہ اس سلسلے میں ضرور اس موضوع کی مناسبت سے جہاں جہاں استاد اور معلم وہ خطابات کریں۔ اس میں بچوں کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ ان کو بریفنگ دی جائے، اس دن کی اہمیت بتائی جائے، فضیلت بتائی جائے، فائدے، اعمال، تحریری و تقریری یا خطاطی وغیرہ کے مقابلے یہ اس دن باقاعدہ جو ہے بچوں کے کروائے جائیں تاکہ احساس رہے ہوں۔ اس کے علاوہ کوئز پروگرام بھی ہو سکتے ہیں، منقبت وغیرہ قصیدہ خوانی بھی ہو سکتی ہے، تبرک بھی تقسیم کروائیں، اور اس طرح سے مختلف اور ایک عقد اخوت جو کہ مفاتی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے باقاعدہ دعا پڑھی جائے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تمہیں اپنے ساتھ نہ لے لوں گا، اور میں اپنے آج سے تم پر تمام اپنے حقوق کو معاف کرتا ہوں سوائے ملاقات کے، دعا کے اور شفاعت کے۔ ان 3 حق، یہ بس 3 حق میرے ذمہ میں نے تمہارے ذمہ رکھے، باقی سارے حقوق میں معاف کرتا ہوں۔ اور بس اس کے اندر ایک آخری بات بس یہ اور کہہ دی جائے کہ بہرحال دیکھیے عید غدیر آخری کلمات ہیں، آپ بے چین ہو رہی ہیں، تبرک تھوڑی دیر میں مل جائے گا آپ کو۔ بہرحال عید غدیر دیکھیے لشکر شیطان کی شکست کا دن، عید غدیر حق کی بیعت کرنے والوں کا اور سر تسلیم خم کرنے والوں کا دن۔ عید غدیر کو متعلق علماء فرماتے ہیں کہ خورشید عالم تاب کے تاریک بادلوں کے بعد چمکنے کا دن، اور یہ منگنت مولا کا جو چھوٹا سا جملہ ہے یہ پوری کائنات اپنے اندر سمے ہوئے، اور یہ غدیر کا جو انوکھا اور عظیم واقعہ ہے یہ حیرت سے امت محمدیہ سے سوال کر رہا ہے کہ جس حکم کو پیغمبر نے اتنے اہتمام سے بتایا، بعد کے جانشینوں کا تعارف کرایا، پھر مسلمانوں نے اسے کیوں فراموش کر دیا؟
پیغمبر قیامت میں مسلمانوں سے باقاعدہ سوال کریں گے کہ میرے واضح احکامات کو کیوں فراموش کر دی. اپنے ماننے والوں سے بھی پیغمبر اسلام شکایت کریں گے کہ تم نے فقط قصیدہ خوانی کے حق تک کا تو صرف تم نے حق ادا کیا ہے، مگر میرا جو تقاضا اطاعت کا تھا تم نے کیا ویسی اطاعت کی اپنے امام کی؟ تو جب یہی وجہ ہے کہ بحر الانوار کی 39ویں جلد کے اندر باقاعدہ امیر المومنین جو حدیث قدسی کے حوالے سے جو ان کا حق بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی کی ولایت پر لوگ جمع ہو جائیں تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. تو اب اس کے بعد پھر حاکم شام نے تقریباً 20 سال کی طویل مدت میں غدیر کے لیے ایک بہت بڑا مقتل تیار کیا اور ہزاروں غدیریوں کے سر کاٹ کر ان کے خون سے لشکر ثقیفہ کو سیراب کیا تاکہ وہ کربلا کے لیے زیادہ سے زیادہ قوی ہو جائیں. جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن غدیر کے مقابلے میں ثقیفہ کا عہد نامہ لکھا گیا ہے امام حسین اسی دن شہید ہو گئے. گویا امام حسین قربان غدیر، اور یہی وجہ ہے کہ غدیر کی کیا قیمت ہے. علماء نے کہا کہ قمبر جیسوں نے غدیر کے نتیجے کا تعارف کرایا تو اپنی زبان کٹوا دی یا زبان گدی سے کھچوا دی. یہ تھی وہ غدیر کی بیش بہا قیمت جو ایسے افراد اور مسلم ابن عقیل اور دیگر شہداء کربلا وہ اپنے خون سے اس غدیر کی قیمتیں ادا کر رہے تھے. اب کم سے کم ان کے ماننے والے اتنا تو کریں کہ اہل بیت اور مولا علی کے تمام فرامین اور تمام احکامات کی دل و جان سے اطاعت کریں، کیونکہ وہی علی یہ فرما چکا ہے کہ مجھے اپنی زندگی قسم میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی رو رعایت اور سستی نہیں کروں گا. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو اور اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو اور اس کے عائد کردہ احکامات کو بجا لاؤ. اگر ایسا ہو تو علی تمہاری نجات اخروی کا ضامن ہے، اگرچہ دنیاوی کامرانی تمہیں نہ بھی حاصل. یہ علی کہہ کر جائے. تو دل و جان سے علی کی اطاعت کرنی ہے تاکہ پیغمبر کے اس اعلان غدیر پر ہم تجدید بیعت کر سکیں اور اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور سرخرو ہو سکیں. اب آپ کو جو بھی قصیدہ خوانی کرنی ہے وہ آپ کر لیں. آخر میں بس اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں امیر المومنین کی اور تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ آج کی تمام برکات، آج کے دن کی اور تمام فضائل اس سے بہرمند ہوں. اور بہت سے لوگوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کا بھی کہا ہے. خاص طور پر اس مدرسے کے ایک محسن وہ آج کل کافی زیادہ علیل ہیں اور ان کے خانوادے نے بھی آپ سے ان کی دعائے صحت کی اپیل کی ہے، تو آپ لوگ خاص طور پر ان کو بھی اپنی دعا کے اندر آج یاد رکھیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجل 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 یا مولا اللجل 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 یا صاحب السماء